ڈاکٹر عمر عادل کہ مجھے یہاں پہ ہنا نیازی کے پوڈ کاسٹ میں بلایا گیا. ایک تو نہ میں میاں والی سے، نہ میں سرائکی اسپیکنگ، نہ میں عشقیہ گانے والا، اور دیکھ لو پھر، اور میری جوانی بھی ڈھلے ہوئے تقریباً 200-250 سال ہو گئے ہیں. پھر دسیا جائے کہ میں کتنے رہنی ہاں میاں والی، تسی کتنے رہندے ہو؟ مسلم کالونی کہ ججز کالونی؟ کہ میں رہنی ہاں فلانے مال دے پچھواڑے جڑا کہ اتھے دا لوکل ڈی ایچ اے وے، تے تساں کھادا ہوئے گا رانجھا گوشت کہ نہیں کھادا تساں، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میں لوگوں کو ہمیشہ گلہ کرتے دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا دور ہے، یہ کیا زمانہ چل رہا ہے، یہ کیا میوزک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. You should learn to carve your own environment, and once you have carved it, then live in it. فیوریٹ یوٹیوبر کانٹینٹ کریٹر کون ہے آپ کے؟ اچھا، مجھے ایک خاتون ہیں جو بہت اچھی لگتی ہیں، ان کا نام ہے تمکنت. میں آئی وڈ بی اسٹارٹنگ اے شو ویری سون کمپلیٹلی آن دا سوشل میڈیا. ٹھیک ہے جی، وچ از گوئنگ ٹو بی دا ریپلیسمنٹ آف مینی شوز and is going to be one up on many other comedy programs. السلام علیکم ایوری بڈی، دس از می ہنا نیازی. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ، اور آج بہت ہی خاص مہمان نے مجھے جوائن کیا. میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں، بہت ہی سچے اور کھرے انسان ہیں، بلنٹ ہونے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں اور ہر وقت وائرل رہتے ہیں، ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہیں، آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں، اور پڑھاتے بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا کمال کا تجزیہ ہوتا ہے ان کا. میں بڑا انجوائے کرتی ہوں ان کا جب بھی تجزیہ سنتی ہوں، اور پھر یہ سوچتی ہوں کہ سچ بولنے کی پتہ نہیں کیا قیمت چکانی پڑتی ہوگی ان کو، بیکاز ہی از ویری بلانٹ. بہت زبردست میزبان بھی ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عمر عادل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہے کہ مجھے یہاں پہ ہنا نیازی کے پوڈ کاسٹ میں بلایا گیا. ایک تو نہ میں میاں والی سے، نہ میں سرائکی اسپیکنگ، نہ میں عشقیہ گانے والا، اور دیکھ لو پھر، اور میری جوانی بھی ڈھلے ہوئے تقریباً 200-250 سال ہو گئے ہیں. مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہنا تے انہاں منڈیاں نوں بلاندی جڑے آ کے پہن تو پھل گلاب دا، پھر سرائکی اچ جگتا ہون. پھر دسیا جائے کہ میں کتنے رہنی ہاں میاں والی، تسی کتنے رہندے ہو؟ مسلم کالونی کہ ججز کالونی؟ کہ میں رہنی ہاں فلانے مال دے پچھواڑے جڑا کہ اتھے دا لوکل ڈی ایچ اے وے، تے تساں کھادا ہوئے گا رانجھا گوشت کہ نہیں کھادا تساں، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور زینی تواڈے گھر پہنچ گئی تے مینوں ہلے تک بلایا نہیں، تے عید کی چھوٹی وڈی تے وچلی عید تے میں زینی نوں کٹ کے آپ آنا ہے. دیکھو جی، یہ ساریاں گلاں ہن میں کتھوں کراں، مینوں یہ دسو. تے مجبوری ہے وے، کچھ میری بھی سی تے کچھ انہاں دی بھی. مہمان نہیں ملیا. اگر سرائکی منڈا مل گیا ہوندا تے ایتھے میں تا نظر نہ آندا. اے ہوندا ہے آندے ہی میزبان دا مہمان دے اوتے چھا جانا. سمجھ آئی میری گل دی؟ مینوں کہندی ہے تہاڈا تجزیہ سن کے بڑا مزہ آندا ہے. تیرا خیال ہے اساں تیرے تے نظر نہیں رکھی؟ اتنی مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ مہمان اکثر آتے ہیں اور وہ کلولیس ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. مجھے تو لگتا ہے آپ میرے سارے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. اچھا ہے نا، اس کی وجہ ہے، میں بتاؤں. ہر پوڈ کاسٹ کا کوئی نہ کوئی آپ نے ہر پوڈ ریفرنس کاسٹ کی دیا ہے. بات نہیں ہے بیٹا. بات پتہ کیا ہے؟ آئی تھنک، اور میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، میں پیچھے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یو آر ون آف دا بیسٹ فیمیل اینکرز دیٹ وی ہیو. اچھا، اور یہ آسان کام نہیں ہے. نہیں، اٹ از ایبسلیوٹلی اے ٹرو اینڈ آنیسٹ statement that I'm making, and not because I'm sitting here with you. Beta, ایک تو it's been a long time since you've been doing it and consistently doing it. دوسری بات یہ ہے, you have very little negativity if at all. بیٹا ہمارے ہاں آج کل سنسنی کو بیچنے کے لیے ہم کن ڈیپس پہ گر رہے ہیں, کس لیول پہ جا رہے ہیں, اسی کوئی انتہا نہیں. آپ کے پروگرامز میں کبھی کبھی کنٹروورسی ہوتی ہے, مگر دیٹ از ناٹ جنریٹڈ بائی یو. اور بیٹا کنٹروورسی کبھی بھی آپ مہمانوں کو بلائیں گے جو کہ بہت زیادہ بڑی سیلیبریٹیز ہوں گے, دے وڈ ہیو ایشوز بٹوین دیم سیلوز. لیکن اس چیز کو سمجھنا چاہیے, بجائے کہ ہر لڑائی کو لے کر اس کو طوفان بنا دیا جائے. اتنے اچھے سے آپ نے سارا کچھ ایکسپلین کیا, اینڈ تھینک یو سو مچ. میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ اینڈ آنر کی بات ہے کمنگ فرام یو. آئی ریئلی مین اٹ. بالکل, آئی ریئلی مین اٹ. بالکل. اور ایک بات میں بتاؤں تمہیں, ایک دفعہ میں آیا آپ کے پروگرام میں, تو جو ایک لڑکی کے چہرے پہ روپ آیا ہوتا ہے محبت کا اور امپینڈنگ سہاگ کا, میں نے تب کہا تھا کہ اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے. اور آج میں یہ موقع ضائع نہیں دینا چاہنا چاہتا. خدا تعالیٰ تمہیں ایک نیک اور صالح اولاد دے, بالکل, جو کہ ایک عورت کے لیے میرے خیال میں معراج ہے. عورت جو مرضی بن جائے, جنتیں تب تلووں کے تلے سرک آتی ہیں جب وہ ماں بنے. تو خدا تعالیٰ تمہیں بھی وہ اعزاز دے. اور اس سلسلے میں یقین کیجئے, میری زندگی میں بہت سی کامیاب خواتین ہیں جو مختلف شعبوں سے ہیں, لیکن I really find that the completion of a woman is never
complete without becoming a mother and going through the turmoils and the thrills of being a mother. اور اللہ کرے کہ تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں. بیٹا میں اس عمر پہ جس سہارے پہ زندہ ہوں وہ اپنے پروردگار کے بعد اپنی اولاد کے سہارے, بیکاز یو فائنڈ اے پرپز ان لائف, یو ہیو سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. ابھی میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں تو میں ان کی دلہنوں کے لیے, اپنے بیٹے کی اور اپنی بیٹی کے لیے چیزیں بناتا رہتا ہوں اور ان کو ہلکا ہلکا انسینٹیو دیتا رہتا ہوں کہ دیکھو آج میں نے یہ بنا لیا تو پسند ہے نا تمہیں, اینڈ دے گیٹ دا پوائنٹ. مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہیں اور اللہ کرے گا کہ صحیح وقت پہ وہ ہوگا. آمین. ان کے بھی اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ایک عورت کمپلیٹ ہی تب ہوتی ہے جو وہ ماں بن جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک بہت خوبصورت جرنی ہے آپ کی. اتنی خوبصورت دعاؤں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں اٹائر پہ بات کرنا چاہوں گی. ضرور جی. آپ کو میں جتنے بھی انٹرویوز میں نے دیکھا نا, یا جب بھی میں آپ کو خود آپ کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں, بیک ڈراپ میں جو پڑے گلدان ہوتے ہیں نا, ان سے لے کے ہر چیز میں ایک فنیس نظر آتی ہے, نفاست نظر آتی ہے, اور وہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل. تو یہ سارا کچھ کیسے اچھا ہے نا, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. میں لوگوں کو ہمیشہ گلا کرتے دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا دور ہے, یہ کیا زمانہ چل رہا ہے, یہ کیا میوزک ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. You should learn to carve your own environment, and once you have carved it, then live in it. آپ نے کیا پہننا ہے اس کا اختیار آپ کو ہے, آپ نے کیا کھانا ہے اس کا اختیار آپ کو ہے, آپ نے کہاں رہنا ہے, آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے, آپ نے کیا سننا ہے, کیا دیکھنا ہے, یہ سب آپ کے پاس موجود ہے. جو پڑھنا ہے وہ موجود ہے, اور اگر قسمت اچھی ہے تو جن سے ملنا ہے وہ بھی آپ کو بہم ہے, تو پھر زمانے سے گلا کیسا. میرے خیال میں اپنی انوائرمنٹ کو اپنے مطلب کے مطابق رکھنا ایک بیسک نیسٹنگ انسٹنکٹ ہے. چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نا, تن کے چن کے اپنے مطلب کا گھونسلہ بناتا ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم کیوں نہیں ایک صاف ستھرا چمکتا دمکتا سجا سجایا, اگر آپ کو پسند ہے تو ویسا گھر بنائیے یا پھر سادہ بنا لیجئے. اور بیٹا بات پتہ کیا ہے, جب آپ کپڑے پہنتے ہیں یہ ایک اعلان ہے کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ یور سیلف. یو انجوائے کلرز, یو انجوائے ڈیٹیلز, یو انجوائے ایمبرائڈری, یو لائک ایکسیسریز. ایک ہی زندگی ہے, اس میں بہت مختصر جوانی ہے, اس میں بھی بہت مختصر جوبن ہے. آپ اس کو تھوڑا سا کھینچ سکتے ہیں, مگر اس کو کھینچنے کا ایک طریقہ یہ ہے, ٹرائی ٹو بی پازیٹیو اینڈ لو یور اون سیلف. ہے نا, ایک بات میں آج بتا کے جاتا ہوں, بی یور اون ڈارلنگ, اونلی دین یو ول بی سیلف سسٹینیبل. ہمارے یہاں اکثر لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شوہر مل گیا ہے. ہماری ایک جاننے والی تھی, انہوں نے مہران خان سے شادی کی. ان کا خیال تھا کہ مہران خان میری جان ہے. تو کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے, حد ہوگی. میں نے وہ والا افیئر بھی پتا ہے کہ تیرے سامنے ذکر نہیں کرا. تو کہنے کا مطلب میری جان بات پتہ کیا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اصل میں ایک توکل اپنے اللہ پہ اور ایک توکل اپنی ذات پہ. نہ آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے, نہ کبھی آپ کی توقع, نہ آس, نہ امید, نہ اعتماد, نہ اعتبار ٹوٹے گا. اور یہ ضرور ٹوٹتا ہے. آج یہ گلاس ہے نا, میں نیچے گراؤں تو شاید انبریکیبل ہو, اعتماد اس سے کہیں زیادہ جلدی ٹوٹتا ہے. تو میں لوگوں کو ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں, اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹائم دیٹ وی آر لیونگ ان ناؤ. یہ وہ وقت نہیں ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھا, اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے. ہے نا, میں آج چاہتا ہوں کہ ہم دونوں لوگوں کو اب میڈیا کرتے بہت دیر ہو گئی ہے. ہمیں چاہیے کہ کچھ لوگوں کو جو اب نئے آ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ بتائیں کہ اب what are the pitfalls and the challenges. بالکل. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے ایک پریزنٹر کے چیلنجز کیا ہیں. بیٹا سب سے بڑی چیلنج پتہ ہے کیا ہے پریزنٹر کا؟ پاپولیرٹی. آپ آج کے دور میں جو ہی پاپولر ہوں گے آپ کنٹروورشل ہو جائیں گے, آپ ریڈار پہ آ جائیں گے, نظر میں آ جائیں گے, اسکروٹنی پہ آ جائیں گے, آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھے جائیں گے. اور جب آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھے جاتے ہیں, اینڈ دا وے یو آر مینیپولیٹڈ. میں ہنا ایک آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ہمارے ہاں اب چونکہ ہم کھاتے ہیں حرام کا, برا نہ مانی میری بات کا, میڈیا میں بھی. بیٹا میں نے ایک بات کہی ہے, میں نے اتنی بات کہی ہے, ہنا نیازی تو پہ میں نے بند کر دیا. اب ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہنا نیازی تو میری فیوریٹ ہے, وہاں پہ لگا کے بیپ آگے دھک 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 پورا سٹار پریس چل گیا. ڈاکٹر عمر عادل نے ہنا نیازی کو کیا کہہ دیا, مکروہ گالیاں. آج کے شو میں ڈاکٹر عمر عادل ازلی طور پہ خواتین کے خلاف ہے, اس نے ہنا نیازی کو نہیں بخشا.
बस ये कैप्शन लगाइए थंबनेल पे, टका टक, क्या व्यूज आएंगे ऐसे। और फिर डॉक्टर उमर आदिल के चाहने वालों की तादाद तो तुम्हें पता है, वो तो इंतजार में बैठते हैं, रोज सुबह आंखें खोलते हैं, आज फड़या गया कि नहीं, है ना। इट इज़ नॉट ईजी मेरी जान। मैं एक बात को बताऊं, हमारे यहाँ दो मुख्तलिफ कश्तियों के सवार को बर्दाश्त नहीं करते, और हम तो पूरा आर्मेडा चलाते हैं। आर्मेडा होता है पूरी जो फ्लीट होती है। आपको ये अंदाज़ा है कि टेलीविज़न पे आने वालों से लोग कितनी नफरत करते थे, और अभी भी करते हैं, अब ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा करते हैं क्योंकि अब एक कमेंट सेक्शन है। कभी गौर कीजिए, आप टेलीविज़न पे 10 साल आए, खत आते होंगे जो बोरी में डाल के रद्दी में बेच दिए जाते थे। अब तो आपके एक एक क्लिप के ऊपर 4-4 हज़ार कमेंट्स होते हैं, और ये कमेंट्स अक्सर उन लोगों के होते हैं जो कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अपने आप को गुजार, जो आपको पसंद तो बहुत करते हैं, जो करना वही चाहते हैं जो आप कर रहे हैं लेकिन कर नहीं सकते, जो शायद वही कपड़े पहनना चाहते हो जो आपने पहने हुए हैं लेकिन किसी वजह से नहीं पहन सकते। तो उनके पास एक ही हथियार है, एसिडिक टंग, एब्यूज़, गालियाँ। मगर मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो लोग कमेंट्स में आके गालियाँ देते हैं वो दरअसल, बुरा ना मानिएगा, वो अपनी माँ के कपड़े उतार रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि हमारी माँ कौन है। मेरा ये जुमला काटिएगा ना, इससे ज़्यादा अपनी पैदा करने वाली को आप जलील नहीं कर सकते, जो अपनी ज़बान से दूसरों को, जो आपको जानते तक नहीं हैं, उनको जब आप बातें बनाते हैं। पीपल डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम abusing you in the worst language possible। और मैं इस पे पूरा एक पेपर लिख चुका हूँ जो इंशाल्लाह छपने वाला है, which is about basically the haters on our current social media। 96% की लॉक्ड प्रोफाइल है। ये मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, आप करके देखिए। ये एक नया फिनोमेना है, खुद एनोनिमिटी के पीछे, लॉक के पीछे छुप के। अरे तुम तो खुद इस कदर ज़्यादा खौफजदा लोग हो कि यू कांट इवन ओपन योर ओन प्रोफाइल, यू हैव लॉक्ड योरसेल्फ बिहाइंड अ डोर, और फिर वहाँ से बैठ के हम पे निशाना डालते हो। आई पिटी यू एंड आई रियली रियली सिंपैथाइज with the kind of lifeless life that you have। हम कहा करते थे ना, grab a life, तो people have only grabbed hatred and that is how they are surviving। एक और आपको बात बताऊं, एक बेटा और हमने काम शुरू किया है। वो काम ये शुरू किया है कि सपोज कीजिए डॉक्टर उमर आदिल कंट्रोवर्शियल हो गया है, आपको ये एहसास हो गया कि जेल चला गया है, उस पर अताब है, इदारे उसको पकड़ गए। नाउ इट बिकम्स आवर नेशनल मीडिया ड्यूटी कि उसको रगड़ दो, क्योंकि वो क्या कर सकेगा, मातूब है, ज़ेरे अताब है, हुकूमत उसके साथ नहीं है। ये भूल जाते हैं कि अल्लाह उसके साथ है। बाहर तौर अब है ना, मैं कई दफ़ा लोग मुझे भेजते हैं कोई क्लिप कि देखें ये लड़की आपके बारे में क्या कह रही है, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं, तो उसको ज़रूरत होगी। मेरा नाम रगेद रगेद के अपना और अपने ख़ानदान का पेट भर रही है। मैं सिर्फ आप लोगों को, सबको, वो तमाम लोग जो कि हेटर से तंग होते हैं, उनको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग यू है ना। व्हेन यू यूज़ टू गो टू मियाँ वाली, तो रात के वक्त जब इतने मोटरवे का जाल नहीं था तो कुछ वीरान सड़कें आती थी, वहाँ पे आप गाड़ी में जा रहे होते थे तो आवारा कुत्ते खारिश ज़दा साइड पे खड़े होते थे। वो आती गाड़ी को देखकर दुम खड़ी करके भौंकना शुरू कर देते थे और फिर गाड़ी के साथ साथ भागना शुरू कर देते थे। आपने कभी गाड़ी रोककर शीशा नीचे करके उनसे मुकालमा किया? कभी भी नहीं। आप अपनी गाड़ी जारी रखते हैं, थोड़ी देर बाद वो थक के हाँपना शुरू कर देते हैं और अगली गाड़ी का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। उस बेचारी मखलूक की ज़िंदगी यही है, हर आते जाते गाड़ी में सफ़र करते मंजिल की तरफ रवानदमा शख्स के ऊपर भौंकना, भागना और फिर हाँप के चुप कर जाना। हेटर्स, आपकी भी यही ज़िंदगी है। कुत्ता तो फिर बहुत वफादार जानवर होता है, आप तो इंसानियत के दर्जे से गिर के कुत्ते से भी नीचे गए हैं। ये क्लिप तो मुझे लगता है मुझे स्पेशल मेरी सोशल मीडिया टीम अगर दे दे तो मैं अपने सोशल मीडिया पे लगाऊंगी। है ना, ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट। इतनी जेलसी, मैं तो ये समझती हूँ कि अब देखिए अगर आप एक वीडियो लगा रहे हैं, अब तो आप लगाते हुए भी डरते हैं, बिकॉज आपको है कि आप ओवर शेयर ना कर दें। मैं अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर्स लगाते हुए 100 टाइम्स सोचती हूँ और मैं बहुत कम पिक्चर्स लगाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप लगाते हैं तो वो हेट्रेड इतना है, जेलसी इतनी है, टॉक्सिक कमेंट्स ही इतने हैं। क्या आपके ख्याल में हम किसी को खुश देख सकते हैं? हमें एनालाइज करना चाहिए कि एज अ सोसाइटी हम कितने दूसरे की खुशी से खाइफ हैं, कितने। आप यकीन कीजिए, हमने अब तलाक को, खुला को, हलाला को
सोशल मीडिया का टॉपिक बना दिया है। पहले आप हमारे ड्रामों में ये सब कुछ देखते थे, अब बहुत सी ख़वातीन और हजरात ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को एक लिविंग सोप ऑपरा बना दिया है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, मगर वो तो चला रहे हैं, वो इसके व्यापारी हैं, हम इसके ख़रीदार हैं, और वो दुकान बंद हो जाती है जहाँ पे ख़रीदार ना आए। सो एज अ सोसाइटी हम लोग कितने घटिया हो गए हैं। हम जो चीज़ें देख रहे हैं क्या वो हमारे मुतालिक नहीं बताती कि व्हाट इज़ इट दैट वी वांट टू सी एंड वॉच, कि हमारा टेस्ट क्या है। अभी डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर साहब का केस बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा था, लोग तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, गालियाँ हर क्लिप के नीचे थी, लेकिन व्यूज़ की तादाद। बात वही है ना बेटा, बात ये है कि आपके किस्मत का रिस्क है, वो अल्लाह ने लिख दिया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ प्लेट च आके मिले या ਤੁਸੀਂ ਗੂੰ ਵਿੱਚੋਂ चुको, तरीकाकार आपके पास है। समझ आ गई मेरी गल दी? ये सारे मेरे जुमले कहीं काट ना देना, क्योंकि ये सराइकी में नहीं है, ये पंजाब की बस्ती पंजाब की पंजाबी में है। बेटा आई थिंक सम पीपल आर यूजिंग द सिस्टम टू देयर बेनिफिट, और मेरा ये ख्याल है कि इस पे थोड़ी सी कैदोबंद होनी चाहिए। बेटा देयर शुड बी, हम इतना सा भी पॉलिटिकल कमेंट करें जो कि हमारा हक है, हम सो कॉल्ड एक डेमोक्रेसी हैं, हम उसके ऊपर अपने मुल्क के हालात के ऊपर, द स्टेट ऑफ गवर्नेंस के ऊपर बात करें, शाम से पहले पहले डाले आपको पकड़ने के लिए आ जाएंगे, आपकी गर्दन मरोड़ने के लिए आ जाएंगे। आप बैठ के अपने अज़दवाजी हकूक़ की बात करें। एक खातून ये बताए कि मैं कहाँ सोती थी, मेरा मियाँ किसके साथ सोता था, उसकी माँ किसके साथ सोती थी, उसकी भाभी किसके साथ सोती थी, उसकी बहन किसके साथ सोती थी। इस पे कोई कैदोबंद नहीं है, कोई कैदोबंद नहीं है। हाँ, आप ये कह दें कि फ़लाँ जगह पे जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है वो सिर्फ फाइलों में है, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, फिर देखें आपको आपका प्रोजेक्ट बना देंगे। हमारे यहाँ ये जो एक डिस्क्रिपेंसी है, इसने तबाह कर देना है हमारे मीडिया को। बेटा जहाँ मीडिया अकाउंटेबिलिटी नहीं करता वहाँ जर्नलिज्म मर जाता है। मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे वज़ीर आज़म हैं, दुनिया जहान के अंदर जाते हैं कि नहीं जाते, हर जगह तस्वीरें खिंचवाते हैं। आपने आज तक उन्हें बैठ के किसी पाकिस्तानी एंकर के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू देते देखा है? ये किस चीज़ का खौफ है, ये क्या छुपाना है, ये क्यों सवालों के जवाब नहीं दे सकते? It has been now more than 3.5 years that he's been around. Has he ever offered himself for an interview or even a press conference? तो जब मैं ये कहता हूँ कि ये खौफज़दा और ख़ाइफ़ हुकूमत है तो मैं गलत कहता हूँ। और बेटा जो लोग खौफज़दा होते हैं उनके अंदर कभी भी एतमाद पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी हुकूमतें दे जो पुर एतमाद हों और हमारी उमंगों का मज़हर हों, हमारे वोट का नतीजा हों। तब तक हालात मुश्किल है। अभी पंजाब हुकूमत से आप खुश हैं? बड़ा पॉलिटिकल सवाल हो गया, बड़ा सियासी टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी बेटा मैं पंजाब हुकूमत की ऑप्टिक्स से, उनके इश्तिहारबाजी से, उनकी वन मैन शिप से थोड़ा सा नाला हूँ। अच्छा। बात बेटा ये है, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अबाउट प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अबाउट पब्लिसिटी, politics is about the love of a people that they have for the people who rule them. मेरी बात को समझिएगा ज़रूर। ये जो खल्क के दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत डालता है, ये बहुत बड़ा इनाम होता है। ये नबियों को, वलियों को मिलती है, या बहुत आदिल और मुनसिफ मिजाज हुक्मरानों को। जब तक आप आदिल नहीं, मुनसिफुल मिजाज नहीं, मुनकसरुल मिजाज नहीं, अवाम दोस्त नहीं, अवाम की मोहब्बत अल्लाह ताला आपके हिस्से में नहीं डालेगा। आप मुसल्लत समझे जाएंगे, आप मुंतखब नहीं चुनतखब समझे जाएंगे। ये चुनतखब कितना अच्छा नया लफ्ज़ है, मैंने देखा ना, एक चुनतखब और क्या गुड। देखिए बात सब ये है कि एवरीबडी हु मेक्स एन एफर्ट इज़ एक्चुअली going to be appreciated by us. तो मरीम नवाज़ साहिबा आप समझते हैं अच्छा काम कर रही हैं पंजाब? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा दो चीज़ों का मुरक्कब बने। जी। पहली बात तो ये है कि वो वाक़तन आवाम के वोट से जीत के आए, सीधी सी बात है। देखिए ये जो फॉर्म 47-45 का झगड़ा है, ये एक कलंक का टीका है जो हमेशा आपकी पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर एक काले निशान की तरह लगा रहेगा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब दाग तो अच्छे होते हैं, बेटा हुक्मरानों पे लगे दाग अच्छे नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि येस, इफ़ शी एक्चुअली बिकम्स एलिजिबल
by the vote of the people, and then she continues with her social work, I think it will be much better. मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, लाहौर ख़ास तौर पे उनके नज़र करम की वजह से बहुत बेहतर हो गया है. एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट हर. मैं बेटा एक जगह का पढ़ा हूँ जिसका नाम है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी. Yes, of course, you know, because she also went to third year in that particular college. बेटा वो जो इलाका है वो पुराना लाहौर है. आप कभी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी गई नहीं, इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग है. उसके पास नीला गुंबद एक दरबार था, उसके पास विंग हॉल एक हॉस्टल था. आप यकीन कीजिए मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई, वो जगह एक बाज़ार थी, एक बिल्कुल कंक्रीट का जंगल थी. अब मरियम नवाज़ को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने उठा के वो सारी चीज़ें नक्शा ही बदल दिया और जितनी प्यारी वो जगह निकल के आ रही है, आई वुड बी इटर्नली ग्रेटफुल टू हर. नॉट जस्ट फॉर वन साइड. आप दाता दरबार जाइए, मुझे अक्सर वहाँ से गुजरना होता है या जाना होता है. मैं दरबारों पे जाना पसंद नहीं करता, मगर मैं ये समझता हूँ कि हज़रत अली हजवेरी इज़ लाइक द लोकल सेंट ऑफ लाहौर. आप कभी जाके देखिए, अब पेडेस्ट्रियन एक स्ट्रीट है जो उनके दरबार तक जाती है, तमाम दुकानों के बोर्ड्स एक जैसे हैं, नज़र को अच्छा लगता है. एंड व्हेन आई कंपेयर माई लाहौर विद कराची or any other city of this country, I feel so proud that I'm a Lahori. And yes, it has a lot to do with the woman actually who is sitting on the CM seat and is trying to do her best really. Absolutely. एक बात और मैं आपको बताऊं, हमारे पॉलिटिशियन बड़े इल ड्रेस्ड होते हैं. बीबी जी, मरियम नवाज, she takes care of how she appears and she's never overdone. और ये बड़ी खूबी है मेरे ख्याल में. बड़ी एलिगेंट एंड बड़ी क्लासी खातून. देखिए मैं समझता हूँ कि हर बैटल विद हर फ्लैब हैज़ बीन वन बाय हर. ये कभी ऐसी नहीं थी, ये बड़ी मेहनत उस पर हुई है, कुछ उनकी तरफ से, कुछ उनके डॉक्टरों की तरफ से. बट शी हैज़ बिकम बेसिकली नाउ. लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा हमारे शो में आई, मैंने पूछा था ये सवाल कि लोग बड़ा तनकीद करते हैं कि उन्होंने सर्जरीज कराई हैं, उन्होंने प्रोसीजर्स कराए हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो नेचुरली ही. अच्छा, पहली बात तो ये है कि अज़मा बुखारी और क्या कहती वो कहती कि ये करवाया, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या बातें कर रही हैं आप. बात सिर्फ ये है कि अगर सपोज कीजिए करवाया है तो क्या गलत किया है. ये भी वही इलाज हैं जो कि तमाम लोगों को अवेलेबल हैं. हम लोग इस कदर इस बात पे हो जाते हैं. आजकल कोई छुप सकता है? किसको नहीं पता कि कौन कौन कोलेजन ले रहा है, कौन कौन फिलर्स लगवा रहा है, किसने अभी क्या करवाया है, लिप ऑगमेंटेशन करवाई कि नहीं करवाई, हाइफू करवाया है कि नहीं करवाया, फ्रेक्सल लेजर करवाया. बेटा बच्चे को पता है, बच्चे को पता है. एंड दीज आर थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल टू मेक यू लुक बेटर. इसमें एहसास चोरी क्या, उनके कपड़े, उनके बैग्स, उनकी वॉचेस, उनकी ज्वेलरी, उनकी एक एक चीज अक्सर हम देखते हैं मैगजीन्स ने उठा के लगाया होता है, वो बड़ी अंडर डिस्कशन भी रहती हैं अपने फैशन सेंस की वजह से. आप समझते हैं दुरुस्त है कि पॉलिटिक्स और बैग्स की वजह से, मतलब एक तरफ उनकी सियासत है वो काम कर रही हैं और उनके बैग्स को लेके तनकीद करना कि इतना महंगा बैग क्यों उठाया हुआ है. देखिए मैं एक पहली बात आपको बताऊं कि एक तो पहली बात ये है कि शी बिलोंग्स टू अ वेरी अल्ट्रा ऊबर रिच फैमिली. सो तो फ़ायदा क्या अगर आपने उसके साथ अपनी एक्सेसरीज नहीं खरीदनी. और मैं आपको बात बताऊं, कोई जानता भी नहीं है, अगर मेरा बैठ के डिस्कस करें कि हमारी सीएम साहिबा के बैग्स कौन से हैं, यू वुड बी सरप्राइज दैट पीपल डोंट इवन नो द काइंड ऑफ बैग्स दैट शी कैरीज. शी इज़ पर्टिकुलरली कीन ऑन द Hermes Kelly 25 is her favorite bag. I have seen her carry 6 of them so far. Not a Birkin so far, but a Hermes Kelly. हम कितनी मजे की बातें कर रहे हैं. माफ कीजिएगा, मैं सराइकी सिंगर्स की कसर पूरी करनी है. तो प्रोनाउंसिएशन से लेके एक एक चीज पे गौर कर रही हूँ. लेकिन मेरी जान, yes, and then she wears some of the finest watches possible. And she's very particular about her shoes. अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो डिजाइनर लेबल्स पहनना कोई ऐसा गलत नहीं. तो आपने भी पहने हुए हैं बेटा. लुई विटॉन से थल्ले से तुसी भी नहीं जानी. देखो ना, गल सुनो दी, वैसे तो मैं बड़ियां महंगियां चीज़ां पाई हैं ने, लेकिन रोलेक्स ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ है. क्यों ना होवे, क्यों ना मैंने फेंडी की है, ये फेंडी की है, लेकिन मैं पीछे करके रखी ताकि तुम्हें ना समझे कि नजर दिया ना कोई. अच्छा, बात ये है कि आई थिंक टू अपीयर गुड and to look good is something that a lady politician is bound to do. Absolutely. आप कैसा लगे आपको कि वो बहुत क्लमजी होके आए, तो आई थिंक शी इज डूइंग वेरी वेल दैट वे. शी इज प्लीजिंग टू द आई. और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में शर्मिला फारूकी साहिबा का फैशन सेंस आपको कैसा लगता है? अच्छा, शर्मिला फारूकी साहिबा का फैशन सेंस शायद वो हमारी सीएम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. यकीन कीजिए, आई थिंक
there is somebody looking after the wardrobe of our CM in a very good way. काश के उनके जो PR वाले हैं वो भी ज़रा बेहतर करें. मैं सिर्फ उनको एक मशवरा दूं, मुझसे छोटी हैं उम्र में, दिल बड़ा करें, अपने दिल से अपनी आवाम को मोहब्बत करें. सिर्फ सबकी माँ कहलाना बहुत आसान है, एक की माँ बनना भी बहुत मुश्किल है. एक जगह मेरे घर के बिल्कुल करीब एक जगह है जहाँ पे उनका एक पोस्टर लगा हुआ है. वो बड़ा मज़े का पोस्टर है, कभी आप आइए, बड़ी प्यारी जगह है. उस पोस्टर पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो उनकी तस्वीर लगी हुई है, नीचे लिखा हुआ है जिथे फसो मैनू दसो. मैं कहना वा बीबी जी जे फसे ही असी तुहाडे नाल ते दसीए किनू. पता है, मैं एक बात समझाता हूँ लोगों को. आपको जब अल्लाह ताला हुक्मरानी की कुर्सी देता है तो आप समझें कितना बड़ा इनाम मिला है मुझे. मैं अब वाकई जिन पे मुझे हुक्मरानी करने का मौका मिला है उनके साथ ऐसी अच्छाई करूं कि लोग वाकई मुझे याद करें. और असल हुक्मरानी दिलों पे है, ये सीटों पे और फॉर्मों की हुक्मरानी कोई हुक्मरानी नहीं. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर साहब, टीवी या सोशल मीडिया, व्हाट डू यू थिंक बेटर? ऑथेंटिक तो हमेशा से इंफॉर्मेशन के लिए हम रिलाई करते हैं टेलीविज़न पे, लेकिन आप समझते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट तो अब आया ही है, हम देखते हैं सोशल मीडिया की तरफ लोग ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या उठाना पड़ रहा है? अच्छा मीना, आपने एक बहुत अच्छी बात की है. यू हैव एक्चुअली कम अप विद अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन व्हिच इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइम एंड दिस पर्टिकुलर एज. पहली बात बेटा ये है कि मैं आपको आज इतला दे दूं, नहायत अफसोस से ये इतला दी जाती है कि पाकिस्तान में टेलीविज़न इंडस्ट्री को मरे हुए तकरीबन 22 साल हो गए हैं, मगर हम क्या करें कि हम अभी तक लाशें रख के मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स की उनकी आखिरी रसूमात अदा नहीं कर रहे. कफन भी पहनाए हुए हैं, काफूर का भी लगाया हुआ है, मगर दफन नहीं कर रहे. यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव सीन द सैड डिमाइस ऑफ द टीवी इंडस्ट्री इन दिस कंट्री वंस फॉर ऑल. मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ. बेटा, इस वक्त हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टेलीविज़न में है. आपने कभी सोचा? एक प्रोग्राम बंद होता है तो 17 बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं. बिल्कुल मेरी बात को समझिए. एक आपने बात ये कही, सो मान जाइए कि सोशल मीडिया हैज़ ओवरटेकन लीनियर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इट इज़ नाउ ओनली डिजिटल. मैं आपको एक छोटी सी जर्नी बताऊं आपके सामने जल्दी से. बहुत अरसा पहले मुझे एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया और कहा गया कि आप जानते हैं कि उसके होस्ट कौन है? मैंने कहा डरा दीजिए, कौन है? कहने लगे वो अपने वक्त के एक लेजेंड हैं और PCB के चेयरमैन हैं. हाँ, उन्होंने नाले को होस्ट भी है वे. फिर उसके बाद अगली दफ़ा जब बुलाया गया तो कहा कि वो तो चले गए ने, हुन कुड़ी कल ही रह गई है, मगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ कॉमेडियंस ने. अगली बारी बुलाया गया तो उन्होंने कहा जी वो भी ज़रा घट हो गए ने, हुन बुलाया गया तो सिर्फ वो वे ते मैं वां. This actually is the journey of a typical Pakistani television channel. You have to cut costs. You have to continue on a very low budget now. अच्छा बेटा, दूसरी बात आपने कहा न्यूज़ के लिए क्या करें. हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा, इतनी टाइट सेंसरशिप है अबाउट व्हाट यू कैन से अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस कि आपकी जो बिलीवेबिलिटी फैक्टर है बड़ी बुरी तरह मजरू हुआ है. बेटा, आज अगर आपको पाकिस्तान के हालात के मुतालिक सोचना हो तो आप वाशिंगटन में, लंदन में, अमेरिका के दीगर शहरों में बैठे हुए एंकर्स को सुनेंगे, क्योंकि उनकी बात आपको लगेगी ऑथेंटिक है. दे आर आउटसाइड द सेंसोरियल एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंट्री. आप ये जानती हैं कि इस वक्त बिलियनर्स कौन हो गए हैं? हमारे वो तमाम यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के ऊपर तबसरा करते हैं दिन में 4 दफ़ा, सिटिंग इन अमेरिका और इंग्लैंड. दे हैव एब्सोल्युटली बिकम बिलियनर्स बिकॉज 26 करोड़ की ये आबादी जो है, ये कोई ख़बर आपके किसी टेलीविज़न या न्यूज़ चैनल की नहीं बिलीव करती, उनकी बात पे बिलीव करती है. मैं अक्सर कई दफ़ा लोगों को सोचता हूँ कि आपने सुबह खबरें देखी हैं, पूछते ना खबरें देख क्या है, कहने लगे नहीं मैं वीलॉग देख लिया सी फलाने दा. उन्हें बिल्कुल ऐसा ही होता है, अब यही सुनने को मिलता है. आप यकीन कीजिए 90% ऑफ द टाइम दे आर एक्यूरेट, दे आर एक्सट्रीमली स्केदिंग इन देयर क्रिटिसिज्म एंड दे आर ऑल्सो हिटिंग द मार्क लाइक एनीथिंग एंड नॉट मिसिंग इट. मैं कितने ही लोगों का नाम यहाँ ले सकता हूँ. मुझे एक साहब है, उन्होंने मुझ पर एक दफ़ा एहसान किया. मैं जेल में था तो मेरे पीछे उन्होंने सिर्फ अपने एक वीलॉग के अंदर मेरा जिक्र किया कि ये बड़ा जुल्म है. ये किसने किया? अब उनका नाम रहने दीजिए, मैं मगर लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं. मैं उनका बेइंतहा मशकूर और एहसानमंद हूँ. उनका नाम डॉक्टर शहबाज गिल है और मैं शहबाज ज़िंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा. आई डेंट इवन नो हिम,
but he, in his very popular podcast and his vlog, he completely mentioned me for minutes on. And फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने लॉयर्स को कहा है कि डॉक्टर साहब की बेल है तो उस पे जाएं ताकि थोड़ा सा लगे कि उनके साथ कोई है। और आप यकीन कीजिए, जिस दिन मेरी बेल की एप्लीकेशन थी उस दिन इतने वकील थे कि मुझे समझ नहीं आती थी ये कहाँ से आ गए हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। और बड़ी गर्मी थी, बड़ा हब्स था। खैर जज साहब ने तो मेरा मुकदमा देखने के बाद डिसमिस ही कर दिया। उन्होंने कहा जी बेल का तो सवाल ही कोई नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक और आपको बात कहूँ, मुकदमे बनते हैं, लोग जेल भेज दिए जाते हैं, हमें एंड क्यों नहीं बताते कि जब अदालत तक बात पहुँचती है तो जज क्या कहते हैं, क्या इस मुकदमे में दम था, ये इल्ज़ाम साबित होता है, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है। आपने बड़ी बड़ी एजेंसीज बना दी, उनके करोड़ों रुपए के बजट हैं, वहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन हो रही है रोज़ाना जी। कभी आपने किसी मुकदमे के एंड के बारे में सुना है कि व्हाट फाइनली केम आउट ऑफ इट वाज दिस, ये मुल्जिम क्या मुजरिम साबित हुआ या नहीं, क्या इसको जो पकड़ के आपने जेल में धकेल दिया और हर किस्म की सजा दी वो जायज़ थी। मैं आपका भी सामने आपके बात करता हूँ। इसी तरह आपकी तरह बैठ के ऐसे ही टेबल पे एक साहब हैं रेहान तारिक साहब, वो पॉडकास्ट करते हैं। आपने रेहान तारिक के ऊपर तौहीने मजहब का इतना भयानक सेक्शन लगा दिया, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मैं बताऊं कि जेलों में, चूंकि मैं तो बहुत रह चुका, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप पे वो मुकदमा बना हो तो आपके जो इनमेट्स हैं वो आपका गर्दन दबा देते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीडोफिलिया के ऊपर, रेपिस्ट के ऊपर और तौहीने मजहब के ऊपर। आप जब ये इल्ज़ाम लगा के अभी आपका जुर्म साबित नहीं हुआ, आप किसी को जेल भेजते हैं तो यू आर सब्जेक्टिंग हिम टू द वर्स्ट इंट्रा जेल टॉर्चर विच मे लीड टू डेथ और डिसेबिलिटी। मेरी बात को समझिए। उसके बाद आपने हमें एक दफ़ा ये नहीं बताया कि ये जो बेल मिली है इसकी वजह क्या थी, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन में आप प्रूव कर सके। मैं उनका साथ देना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर। आज अगर मैंने आपको अंडर फोकस करना है तो मैं एक नैरेटिव बनाना शुरू करूँगा, हिना नियाज़ी दी ते सिराइकी मुंडियां दे नाल इन्वॉल्वमेंट है। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ और वो दिन दूर नहीं कि आपको लगेगा कि मेरी बात सही थी। मैं बड़ा मक्कार आदमी। अच्छा जी, ये चल तेरी गल छाड़ने, तेन डरांदा कुड़ी का तो मुँह ही सुक गया, खुदा पानी जो लिया के उन्होंने। चलो मैं अपनी गल करना जी। हाँ जी, हुण मशहूर कर देता कि जी डॉक्टर उमर आदिल तो बहुत ख़वातीन एंकर्स के ख़िलाफ़ है, बहुत ख़िलाफ़ है। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डअप किया। हालांकि जितना मेरे ख्याल में, मुझे आज 42 साल हो गए हैं मीडिया में, 42 साल में कभी किसी एक एंकर को होस्ट के साथ मेरी, दूर की बात तो और बात है, कभी ऊंची आवाज़ नहीं करनी पड़ी। आपके साथ मेरा तीसरा चौथा एक्सपीरियंस है। मुझे बताइए कि मेरी, आप सब पहले सब मेरी बहनों की तरह थी, अब सब मेरी बच्चियों की तरह हैं। हाउ कैन यू एक्चुअली टेक दिस अवे। जो औरत के लिए मर्द के दिल में मोहब्बत है वो कभी औरत के दिल में औरत के लिए मोहब्बत नहीं हो सकती। बाप जिस तरह बेटियों का ख्याल करते हैं, माएँ भी वैसा नहीं कर सकती, मैं आपको ये बताऊँ। एनीवे, तो बात यह कि ये बना दिया, नैरेटिव बना दिया। फिर आपने शिकंजा टाइट करना शुरू किया क्योंकि डॉक्टर उमर आदिल आपकी बात मानता नहीं। फिर आपने क्या किया, खड़ी की ख़वातीन मुद्दइया बना के, जिन्होंने आप पे मुकदमे कर दिए। जो ही मुकदमा किया अगले दिन आपको उठा लिया गया, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन जेल भेज दिया गया। और जब आपके वो मुकदमे पहुंचते हैं अदालतों में, उसका हाल कोई नहीं सुनाता कि व्हाट डू द जजेस हैव टू से अबाउट द काइंड ऑफ केसेस दैट आर कुक्ड अप, फॉल्सली मेड एंड पीपल आर फॉल्सली एक्यूज। आप कहें डॉक्टर साहब छुटके तो आ जाते हैं। सिर्फ एक बात आऊँ आपको बात में, एक रात का 1 घंटा जो जेल में गुजार लेना, मैं उसको उठ के सलाम करूं, और जबकि उसको पता हो कि उसने कोई जुर्म नहीं किया हो। मैंने जब जेल में गया है ना, तो मैंने अजीब फिनोमेना देखा। कुछ लोग बिल्कुल मुतमईन थे, जैसे कि उनको पता था कि नहीं, they were very calm. They were totally at terms with living in jail in those conditions. किस वो करके आए थे वो सारी। बेटा बात वही मैं करने लगा हूँ। मैंने फिर देखा कि मैंने कहा ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। Then I befriended them.
کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے, ان کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہوتی تھی, وہ آپ کا خیال بھی کرتے تھے بہت. اچھا تو میں نے پوچھا, میں کہا تہاڈا کی جرم ہے ڈاکٹر صاحب, کی تن دسی ہے. 2 میرے دشمن سن, انہوں نے شوٹراں نوں سپاری دیتی کہ مینوں مار چھوڑو. شوٹر بڑا چلاک سی, انہیں آ کے مینوں دس دیتا, میں کہ لے میرے کو 5 لاکھ روپے زیادہ لے تے تو انہوں نے شوٹ کر دے, تے دیکھو ہن انشاءاللہ تعالیٰ صلح ہو جانی, میں جانا تے دشمن بھی ختم تے دشمنیاں بھی ختم. تے میں اب میری بات سمجھیں, جرم کیا ہو نا, دشمن کو تباہ و برباد کیا ہو, تو آپ جیل ایسے گزارتے ہیں جیسے ایک امپینڈنگ انٹرول ہے. ایگزیکٹلی. ایسے بھی لوگ ہیں وہاں پہ جنہوں نے 7 سال قتل کیے تھے, 7 قتل. انہوں نے کہا جی بڑے دشمن ود گئے سن. میں ایک دن کیا کہ آج کھانا ساڈے نال کھاؤ, صلح کر لینے ہیں. جدوں آئے کہنے لگے پہلے میں صلح دی گل کی تھی, انہوں نے مینوں مزاج بخایا کہ جی مزاج بخایا ایل دو. کہنے لگے میں اتنے تد تک کھڑا رہا جب تک انہوں دیا لاشاں ٹھنڈیاں نہیں ہو گئی. اب کہنے کا اب یہ میں آپ کو جو مثال بتا رہا ہوں, اور جس کو آپ نے بلا جرم بلا تقصیر پکڑا ہوا ہو اور اس کے پیچھے کوئی آنے والا بھی نہ ہو, اس لیے کہ جب حکومت وقت آپ کے خلاف ہوتی ہے تو ججز بھی فیصلہ نہیں کرتے, جو آپ لوگ روز ایک تماشا دیکھتے ہیں. کیا ہماری عدلیہ نے اپنا تماشا نہیں بنا دیا؟ جس ملک سے عدل اٹھ جائے وہاں ظلم کریں تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے, بے عدل معاشرہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. ظلم کے نظام ہم نے بڑے بڑے چلتے دیکھے, عدل و انصاف کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا. ڈاکٹر صاحب جتنے بھی کیسز میں آپ اندر گیا باہر آ جاتے تھے, تو جب جج کے پاس سامنے پیش ہوتے تھے تو ان کا کیا کہنا ہوتا تھا؟ ان کا کہنا پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ یہ بات میں ریپیٹ کر چکا ہوں اور میں دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں جج صاحب کا نام لے کے, کیونکہ میں اس میں کوئی ان کی حد تک نہیں, ان کی میں عزت بہت واقعتاً. انہوں نے کہا تھی میں نے بیل تو دے ہی دی ہے اس آدمی کو, وکیل صاحب آپ کچھ نہ بولیں, مگر یہ کوئی مقدمہ ہے, یہ کوئی مقدمہ ہے. بات صرف یہ ہے کہ نو بڈی از ناؤ گوئنگ بیک ٹو دیز ایجنسیز ٹو ٹیک نوٹس آف دا کائنڈ آف کیسز دے میڈ اینڈ دا آؤٹ کم آف دوز کیسز. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ میں اکثر جگہ ذکر کرتا ہوں. ہے نا, ایک بالکل نیا ایک پوری پاپولیشن ہے آف ویری پاپولر ٹک ٹاکرز اینڈ انفلوئنسرز, جن میں ایک بچہ ہے سعد الرحمان ڈکی. اچھا میں ان لوگوں سے بالکل واقف نہیں تھا, میری ایج اور ہے, میرے کام اور ہیں. While we were in the lockup together, that is where I actually befriended him. And I found him to be a terribly nice boy. A terribly nice boy. اب میں نے اسے پوچھا کہ کیا قصہ ہے, تو اس نے مجھے ان چند راتوں میں سمجھایا کہ ہے کیا. ایک چیز ہوتی ہے انفلوئنسر شاؤٹ آؤٹ. You have 48 betting apps operating in Pakistan for the last 18 years now. جس دن یہ بنی تھیں بیٹنگ ایپس اب تک لے کر, they are sponsors of your PSL. Your great cricket legends are their brand ambassadors, promoting them all the time. اب جب آپ کسی پہ مقدمہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وطن عزیز کے بچوں کو جوا کھلا رہا تھا, what did you investigate? Did that come out to be true? بیٹا بات پتہ کیا ہے, بات تمہارے پروگرام کے مزاج کے مطابق نہیں, نہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس قدر غلیظ لوگوں کا ذکر کروں, لیکن اٹ از ہائی ٹائم, میرا جملہ یاد رکھیے, اٹ از ہائی ٹائم دیٹ دیز ایجنسیز شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اور ان کے مقدموں کا دیکھنا چاہیے کسی کو بیٹھ کے کہ جو مقدمے بنائے گئے ہیں, واٹ موٹیویٹڈ دس, گریڈ ٹو سائلنس دا وائس آف ڈسینٹ, to control people who are being heard and are saying the right thing. کبھی سوچئے گا آپ اللہ کرے کہ آپ پوڈ کاسٹ کریں ان دونوں لڑکوں کے ساتھ اور پوچھئے گا وہ مقدمے کیا ہوئے, اور ریحان طارق کو تو کسی نے بلا کے واقعی تن پوچھئے گا کہ میاں اب سمجھ آئی ہے, اور کہنا کہ ڈاکٹر عمر عادل کہہ کے گیا تھا ہون جدوں ساڈا درد سان جائے تو پھر مزہ زیادہ ہے پوڈ کاسٹ کا یا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو میں بھی اب خوفزدہ رہتی ہوں کہ کیا پوچھوں, کہیں کوئی بات ہی. اور اب دیکھیں ریحان طارق صاحب کی بات تو زیادہ کوشش ہو گئی ہوں, ایک سوال جواب جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اب تو سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو یقین کیجئے کہ کیسے بچا جائے. یہ صرف ایک میں بتاتا ہوں طریقہ کار کیا ہے. خوف زدہ رہنا از ناٹ اے چوائس, اٹ از ناٹ. یہ جو آزادی ہے, فریڈم آف اسپیچ, کیا فریڈم آف صرف اسپیچ اللہ سے اس کی حفاظت مانگیں. آپ کچھ بھی نہ کریں گی نا, اگر آپ کو سنا جائے گا تو آپ پکڑ میں آئیں گی.
یہ بات یاد رکھیے گا میری. میں ہر دفعہ اپنے پکڑنے والوں سے کہتا تھا میرا قصور تو بتا دیں. آپ نے جو مقدمہ بنایا ہے مجھے پڑھ کے ہنسی آ رہی ہے. میں نے اپنی ایک ایک FIR سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, اور وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ تعالی میں کسی فورم پہ جا کے اپنے اوپر بننے والی اور کٹنے والی FIRs کو 4 انڈیپینڈنٹ جورسٹ کے سامنے پیش کروں گا, اور ان کو کہوں گا کہ ایک دفعہ خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ اوپینین دے دیجئے کہ کیا یہ FIRs کہیں کسی کورٹ آف جسٹس کے اندر سٹینڈ کر سکتی ہیں, اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی اصلیت کیا تھی. ابھی تو بہت کچھ کھلنا باقی ہے. اور میں ایک بتاؤں کو بات, صرف مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے, صرف یا حفیظو یا حافظوں کا ورد. اس وقت انسانوں سے صرف آپ کو اللہ بچا سکتا ہے, انسانوں سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور یہ جو نام آپ نے. اچھا ایک بات بڑی مزے کی میں آپ کو بتاؤں, اور یہ میں ریحان طارق کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے چونکہ ایک چیز کہتا ہوں نا تو میرے وہ ہو بھی جاتی ہے, میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں. تو میں کیمپ جیل جاتا رہتا ہوں جہاں میں نے کافی وقت گزارا, اس لیے کہ مجھے وہاں سے محبت ہو گئی ہوئی ہے. ملنے جاتے ہیں؟ بالکل جاتا ہوں, اینڈ آئی ٹرائی ٹو ڈو واٹ ایور آئی کین ٹو ہیلپ دوز پیپل. بیٹا دیکھیے جیل میں وہ بھی لوگ ہیں جن کو 14 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ, اینڈ 14 سال میں آپ کے بچے بیویاں سب چھوڑ جاتے ہیں, کوئی ملنے نہیں آتا. ملنا 14 سال کون ملنے جاتا ہے. دیر آر پیپل ہو آر وداؤٹ شوز اینڈ وداؤٹ دا پراپر کلودنگ اینڈ آل دیٹ وغیرہ. اتنے برے حالات نہیں, لیکن پھر بھی رحم ہر جگہ کیا جا سکتا ہے. میں جب گیا وہاں پہ تو میں نے بات کی تو مجھے ریحان کی ایک بات بہت اچھی لگی. وہ واحد بات ہے جو مجھے ریحان تمہاری جینوئن لگی تھی. تم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے میرا آدھ سیر خون بڑھ گیا. یہ بات یاد رکھیے, تم نے مجھے کہا تھا, میں سب کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احسان مندی بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے. مجھے لگا کہ میرا تمہارے لیے وہاں جانا اور تم سے بات کرنا, اگر تمہارا آدھ سیر خون بڑھا گیا ہے تو مجھے بڑی اس بات نے خوشی دی. مجھے یہ پتہ ہے کہ جیل میں خون کا آخری قطرہ بھی انسان کا سوکھ جاتا ہے. تو میرا ایک کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب ہم جیسے لوگ جیل جایا کریں تو کبھی کبھی کوئی آ کے پیچھے سے پوچھ جایا کرے کہ کس حال میں ہو. لوگ ہمارا تماشا بنا لیتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا اتنا جیلس ہوتا ہے آپ سے. ہینا جس زمانے میں میں جیل شروع میں گیا, جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ 217 پوڈ کاسٹ مجھے گالیاں دینے پہ, مجھ پہ پھپتیاں کسنے پہ بنا دی گئی ہیں, کیونکہ میرا نام ٹرینڈ کر رہا تھا. میں جیل میں تھا ایک نان جرنلسٹ, ایک ڈاکٹر, اینڈ ہو واز ناٹ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. کیسے کیسے لوگوں نے بیٹھ کے میرے بارے میں بھونکا ہے. یقین کیجیے ان کی شکلیں کتوں جیسی ہیں, تو واقعی بھونکیں گی. اور ایسے ایسے لوگوں نے سب سے پہلے یہ کہنا شروع کیا پتہ نہیں وہ ڈاکٹر ہے بھی ہے کہ نہیں. یہ ان لوگوں نے کہا, میں نام لے کے بھی کہنے کے لیے تیار ہوں, جو میری گلی میں رہتے تھے, جن کی مائیں جب بے ہوش ہو جاتی تھیں مختلف وجوہات سے, تو وہ میرے گھر آ کے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب پلیز جا کے میری ماں کو ریوائیو کریں. ان لوگوں نے یہ سب کچھ کہا. اور یہ ہے انسان, اور یہ ہے اس وقت میڈیا کی جیلسی, اور یہ ہے دا کوالٹی آف میڈیا مین دیٹ وی ہیو. تو جو لوگ آج کل میڈیا پہ ہیں اور آپ کے انٹرٹینمنٹ, آپ کی انفارمیشن کے لیے ہیں نا, ان کی قدر کرنا سیکھیں. اگر ہم بھی بولنا بند کر دیں گے تو پھر دیکھتے ہیں جہاں آواز نہیں اٹھتی وہاں ماں رات کو اٹھ کے بھوکے بچے کو دودھ نہیں پلاتی. آپ کے ساتھ دیکھیے گا کیا حال ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی ہے, آپ ہمیشہ سے آپ اسی طرح بلنٹ رہے ہیں. آپ جیل سے آئے, وہ لوگ کہتے ہیں نا سافٹ ویئر جی اپڈیٹ ہو گیا, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ہم نے آپ کو لیکن ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے. آپ بیٹا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, آپ زیادہ پکے ہو جاتے ہیں. چاکئی ہے نا, لے گیا. میں نے اپنی زندگی میں ٹل آئی واز 58 ایئرز اولڈ میں نے تھانے کی شکل نہیں دیکھی تھی, حوالات کی شکل نہیں دیکھی تھی کبھی آج تک. 58 سال بڑی عمر ہوتی ہے. بیٹا جب میں پہلے دن جیل پہنچا تو میں کیا ایسی جیتا میں نے ڈر پایا سی. اور بیٹا میں سیدھی سی آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا نقطہ نظر, آپ کا اپنے اوپر اعتماد, اینڈ آپ کا یہ محسوس کرنا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. میں لوگوں کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, بڑی دفعہ کہی ہے, میں زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہوں گا. جیل میں پہلی رات اندھیرا, گھپ, گرمی, تکلیف, قید و بند, پیاس, بھوک, اور اس میں صرف ایک خیال آیا, میں کہا پروردگار
اور کانپ کے خیال آیا, ہے تو مینوں ایس رتبے دے قابل سمجھیا, اپنے محبوب کی آل کو زندان شام میں اگر تو نے رکھا ہے تو ان کو محبت کرنے والے, ان کی جان ان پہ نثار کرنے والے کو اس قابل سمجھا کہ میں اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پوری کروں, شہزادی سکینہ کی سنت پوری کروں, میں بھی زندان لاہور میں بیٹھ کے ان کو یاد کروں, اور اس تکلیف کا اجر میں نے اپنی آقا زادی سے لینا ہے. میں نے واقعی روز قیامت ان کو کہنا ہے, بی بی میں نے دنیا میں وہ عذاب سہا ہے صرف اس لیے کہ تیرے والد کی اور تیرے کیے ہوئے وعدے کا مجھے یقین ہے, اس چیز کا اجر میں نے تجھ سے لینا ہے. اور کبھی ہوگا کہ وہ خزانوں کی مالک, دو جہانوں کی شہزادی ہم جیسے کمینوں کا احسان رکھیں گی؟ کبھی بھی نہیں. بیٹا ظلم آپ کو وہ ہمت اور طاقت دیتا ہے جو آسائش کبھی دے ہی نہیں سکتی. اس لیے اگر واقعی if you want to know your worth, face hardship, پھر پتہ چلے گا کہ حنا کتنی مضبوط تھی, پھر پتہ چلے گا حنا کا اپنے رب پہ کیسا پختہ ایمان تھا, اس کے یقین کی حالت کیا تھی. اور جن لوگوں کے ناموں کی نیازیں بانٹتی اور کھاتی پھرتی ہے محرم میں, کیا ان کا درس یاد ہے؟ کیا ان کا سبق یاد ہے؟ کیا ان کا اسوہ, ان کی سنت, ان کا راستہ یاد ہے؟ بیٹا ایک دن میں پہلے میں محرم میں یقین کیجئے بڑا شوق سے میری جان قربان ہے اہل بیت پہ, اور یقین کیجئے ایک دفعہ نہیں, 1000 دفعہ نہیں, کروڑ دفعہ قربان ہے. تو ہم یہ ہوتا تھا کھائے کڈی ہما جی نے نیاز پکائی, آئے ہائے ہائے دیکھو ذرا کیسی عمدہ, دیکھو جی ساگ بریانی کمال کر دیتی تھے. اب سمجھ آئی ہے اصل میں کچھ پورا ایک اور لیول تھا. یہ محبت پکی ہوتی ہے پہلے کھانے کے حرص سے, پھر پتہ چلتا ہے کہ روح کی بھی شکیبائی اس محبت کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے واقعی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے, پرو میکس ہو جاتا ہے, اس کا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ورژن آتا ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیویئر صرف وہی ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ برا نہ مانیں. نہیں پلیز کہیے. ان لوگوں کو جو کبھی جیل نہیں گئے, میں ان کو ایک چھوٹی سی تمثیل بتاؤں. صبح 5 بجے آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے جیل میں. جیل اوپن کا مطلب ہے کہ آپ کی بیرک کھلتی ہے وغیرہ وغیرہ صبح 5 بجے. کئی لوگ ساری رات رو کے یا عبادت کر کے گزارتے ہیں, تو ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا. خیر اٹھا دیا جاتا ہے اور بڑے کرخت انداز سے, اوے اٹھو اوے فلانے, یہ مطلب آپ کو اس کے علاوہ تو ہماری زبان, ہماری قومی زبان جو ہے کاش کے سرائکی جیسی میٹھی ہوتی. ہماری قومی زبان اور ہی ہے, یقین کیجئے, اور وہ صرف پولیس والوں کو اور جیل والوں کو پتہ ہے. anyway, اچھا اٹھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو اس سے پہلے فجر پڑھ چکے ہوتے ہیں. آپ صبح سے ایک امید کا دیا جلاتے ہیں, آج میری رہائی کا دن ہے, آج میری پیشی ہوگی, آج جج چھٹی نہیں کرے گا, آج وکیل صاحب آ جائیں گے, آج مجھے بیل مل جائے گی. کوئی گل نہیں ہے, دن گزارا. ایک سانس کے ساتھ دعا, اپنی مشکل کشائی کی ہر واسطہ ہے نا. اس کے بعد 5 بج جاتے ہیں, 5 بجے پھر جیل بند کر دی جاتی ہے, یعنی کہ آپ اپنے پنجروں میں بند ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی گل نہیں, دیر ہو گئی ہے, مچل کے پڑھنے دیر لگ جاتی ہے. کئی باری ریڈر فیصلہ دیر نہ لکھتا ہے, جج صاحب نے لکھوا دیتا ہوئے گا, جو ہی کاپی ملے گی تو روبکار میری آ جائے گی. یہ سارے لفظ آپ کی ویکیبلری میں نہیں ہے کہ روبکار کیا ہوتی ہے. روبکار ہوتی ہے جو آپ کے رہائی کا پروانہ آتا ہے کہ اس کی بیل ہو گئی ہے. جس طرح لوگ روبکار کا انتظار کرتے ہیں, مجھ سے پوچھیے آپ. اچھا خیر پتہ چلتا ہے کہ رات پڑ گئی, 9 بج گئے. نہیں کوئی گل نہیں, کئی باری 12 بجے تک بھی آ جاتی. پھر پوچھتے ہیں یار پچھلے ہفتے جڑا رہا ہے اسی کہڑے لے آئی سی روبکار. انہوں نے کہا جی سر 9 بجے تک آ گئی سی. اچھا اس تو بعد نہیں کدی آئی؟ یار کدی آ جاتی ہے. 12 رات کے بج گئے. اب پتہ چلا کہ اب تو باہر کے دروازے بھی بند ہو گئے جیل کے, اب کس نے آنا ہے. اب 12:30 تک مایوسی اور اپنے پروردگار سے ایک گلہ شروع ہوتا ہے, مولا میں صبح دا تیرا نام لے کے تیرے کو کی منگنا, صرف اپنی مشکل کشائی تے تو اج بھی نہیں کیتی ہے نا. اس پہ آپ ظاہر ہے کہ کیا کریں, ایک لمحے کے لیے بغاوت آپ کے اندر اٹھتی ہے, اور اگلے ہی لمحے آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ نہیں میرا آسرا وہی ہے. یہ ہے خدا پہ یقین کی 2 لہریں. میرا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے جو میں نے اس کیفیت پہ لکھا تھا, تیرے در پہ زندگی بھر
تیرے در پہ زندگی بھر جو میں آؤں پھر تو کافر. ذرا اس کا تیور دیکھیے, تیرے در پہ زندگی بھر جو میں آؤں پھر تو کافر, اسی در سے ملتا جلتا کوئی اور در دکھا دے. کوئی ہے اس در سے ملتا جلتا؟ ایک لمحے کے اندر دو مصروں کے درمیان انسان بے یقینی اور مکمل یقین کی جس کیفیت سے اسی در سے ملتا جلتا کوئی اور در دکھا دے. اپنی بیچارگی, اپنی بندگی, چوائسلیسنس کا اس سے بہتر اظہار ہے کہ تو بتا دے اگر تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں. مگر دیکھیے, آزمائش اپنے قریب لانے کا ایک انویٹیشن ہے. جس شدت سے جیل میں دعائیں مانگی جاتی ہیں نا, برا نہ مانیے گا, اس شدت میں مطاف کعبہ میں نہیں مانی جاتی. کیونکہ آپ تو پلمن سے اترے ہیں, آپ تو فلانے 5 اسٹار ہوٹل سے اتر کے آئے ہیں, آپ نے تو بڑا, میری بات سمجھ رہی ہیں ساری بات بیٹا جی. پلگرمیج اور چیز ہے, جیل سینٹنس اور چیز ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ہی ایک انٹرویو تھا, ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا کہ ازما بخاری صاحبہ جو ہے نا وہ میری بڑی اچھی دوست ہیں. بالکل ہے. اور ان کی وجہ سے ہی آپ نے یہ کہا کہ ہم تو نیملیس سے لوگ تھے, بالکل ہم اتنے نامور ہو گئے. تو یہ بات آپ یہ کس طرح سے, دیکھیے آپ کو جب جیل بھیجا گیا کہ ہمیں تو اس طرح, لیکن آپ کی پاپولیرٹی پہلے. دیکھیں میری نا عظما بخاری صاحبہ جو ہے مجھے تب سے مل رہی ہیں, آج سے 25 سال آپ نے پہلے. کبھی شکوہ نہیں کیا جب آپ واپس آئے جیل سے, جب آئے کبھی ملاقات ہوئی ہو؟ میری بالکل جیل سے نکلتے ہی دوسرے دن ملاقات ہوئی تھی. تو آپ نے پھر ان سے اچھا, مجھے وہ خاتون اچھی لگی, گلا نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہلکی سی خائف تھیں اس بات سے. ایک تو اچھی خاتون ہے, دوسری بات ہے مجھے خواتین کے ساتھ لڑنا بہت برا لگتا ہے. بہت, ایک مرد کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اگر عورتوں سے لڑنا شروع کر دے. بات صرف اتنی ہے, ان کو بھی ابھی بہت کچھ دیکھنا اور سیکھنا ہے. وہ میرے خلاف ایک مقدمے میں مدعیہ ہیں. وہ خود ایک وکیل کی بیٹی ہیں, قانون کو جانتی ہیں. کبھی میں ان کے سامنے بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس مقدمے کی FIR دکھاؤں گا. اس میں لکھا ہوا ہے ہی از ناٹ ریسپیکٹفل ٹورڈز دا CM. یہ جرم ہے. یو ہیو ٹو کوٹ somebody's words. کس نے یہ کہا ہے, یہ غلط بات ہے بیٹا. یہ کتنا بلینکٹ الزام ہے کہ اس کے نیچے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آدمی بڑا متشدد ہے, تو کیا اس پہ کسی کو فزیکل ٹارچر کرنے کا الزام لگا کے اسے سزا دی جا سکتی؟ سو آئی تھنک the government has to mature. The government has to learn a lot. And I think they're being taught a lesson every day. جو اٹھتا ہے آئینہ دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا. تو جب ہم نے دکھائے تھے چھوٹے چھوٹے آئینے, تب تو ان سے چمک برداشت نہیں ہوئی. آج دیکھیے, they are actually swallowing their own pride all the time. مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج کل آپ کے حکمرانوں کا فیوریٹ گانا کون سا ہے؟ یہ بات بڑا مزے کا سوال ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کون سا گانا فیوریٹ ہے؟ ٹھیک ہے کہ جی. تو میں نے کہا کہ میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے ٹاپ ایگزیکٹو کا فیوریٹ گانا آج کل پتہ ہے کون سا ہے؟ دم نال دم پرانگی رانجنا وے, جویں کہیں گا روانگی رانجنا وے. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ یہ محبت میں کیا جاتا تھا, مگر اب دیکھ لیجئے حکمران یہ کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟ اس کے اور بھی مجھے شعر یاد ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک میرا خیال تھا کہ ایک بڑی کمی ہے. مشکل یہ ہے کہ ڈاکٹر عمر عادل کی باتیں کڑوی بہت ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ نغمگی یا وہ ترنم یا وہ گداز نہیں رہا. میں جاتے جاتے, کیونکہ گانا تو نہیں گا سکتے, اور آپ کے بہت اچھے سنگرز ہیں, میں تھوڑی سی تعریف کرنا چاہتا ہوں. سرائکی میرے پاس سنگرز اتنے زیادہ آتے ہیں, آپ تو اتنی باریکی سے ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب تو دور ہی سرائکی سنگرز کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا, وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے, کمال انسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انسانیت کا بہت کچھ دیتا ہے. دیر آر پیپل ہو آر نون ٹو یو اینڈ دے آر نون ٹو می. ان کی جو انکساری ہے, جو ان کی عاجزی ہے, وہ کمال ہے, اور اللہ کا خصوصی کرم ہے ان پہ. آئی ووڈ لائک ٹو مینشن اے پرٹیکولر بوائے کالڈ ذیشان خان روکڑی. آپ اس کی تمیزداری دیکھیں ذرا. وہ کبھی کوئی بڑا بول نہیں بولتا. ہی از ویری کیئرفل اباؤٹ واٹ ہی سیز. اور کوئی بات, میں کہتا ہوں اس کی ٹریننگ گلوکاری میں تو مجھے نہیں پتا کیسی ہے, ادب آداب اور اخلاق میں اس کی کمال ٹریننگ ہے. And then there's a younger brother who you met only a few days back. And look at the way he has matured under a very, very
thick and dense shade of first his father and then his brother. اچھا اس کے علاوہ بھی جو باقی لڑکے ہیں کمال ہیں, آپ کے تو سب جاننے والے ہیں. اب کچھ لوگ بغداد سے آ گئے ہیں اور سرائکی, مطلب مجھے یہ پتا تھا کہ بغداد میں بھی سرائکی گائی جاتی ہے مگر ہے قصہ. اچھا ہنا میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ چھا گئے ہیں. پتہ کیوں چھا گئے ہیں؟ سوشل میڈیا اور ایک ایسے لائف سٹائل کو ایگزیبٹ کر کے جو ہر کوئی ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. 4 V8 آ گئی ہیں, پیچھے 4 ڈالے آ گئے, پیچھے اور یار دوست آ گئے. جانج دلے دی نہیں آندی, جانج آج کل گوئیے دی آندی ہے مہندی دے فنکشن تے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اینڈ the way they have used this and so well, they are now the celebrities in the functions that they're supposed to entertain. آپ کبھی شاید ان کی محفلوں میں نہیں گئیں. جی جی بالکل نہیں گئیں, ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی, دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. پورے کڑی والے جڑے نے دروازے دے باہر تک ڈرائیو وے تے گئے ہیں جتھے نہ دیاں جیپاں کے لت دیاں نے تاکہ ان کو ریسیو کیا جائے. دولہا بیچارہ ایویں ہی اندر اچکن پا کے بیٹھا ہے, سمجھے. اور پھر ظاہر ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا کو فیڈ کرنا ہے, ان کے ساتھ کئی کیمرہ مین ہیں جو ان کے آنے کی, ویڈیوز بنانے کی, اسٹیج پہ جانے کی. اور پھر چونکہ میں نے شریکے کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو پھر میں 25 ਲੱਖ تے بک کیتا سی تے 75 ਲੱਖ دا وعدہ کیتا سی تے اے ہن دیکھو ویلاں. بارش اگر نوٹوں کی دیکھنی ہے تو وہ اب صرف ہمارے سرائکی سنگرز کے فنکشن پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور یہ ان کی قسمت ہے, اس پہ ریزنٹ نہ کیجیے. آئی ایم ناٹ انویس, آئی ایم ایکسٹریملی اپریشیٹو آف دیم. اور ایک ایک گانا اتنا آسان کر دیا ہے, آج کوئی بھی بہت دقیق قسم کا ادبی قسم کا مصرع انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. دے ہیو میڈ اٹ ویری ایزی فار یو. دا لائف اسٹائل, دا اٹائر اینڈ دا لیرکس کمال ہو گئے نا جی واقعی. اچھا تو ڈاکٹر صاحب تنقید بھی تو ہوتی ہے ان بیچاروں پہ کہ آپ بڑا شو آف کر رہے ہیں, آپ اپنا لائف اسٹائل دکھا رہے ہیں, بڑا فلیکس کر رہے ہیں ان چیزوں کو اور بڑا فلیشی سا لائف اسٹائل دکھا رہے ہیں. ڈو یو تھنک دس از کریکٹ؟ نو, آئی تھنک دے ہیو ارنڈ اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یو آر آل واچنگ اٹ all the time. So if you don't, feed پہ آئی وہی لا ہے اور ہم اچھا دیکھ بھی وہی سپوز کیجئے اگر آپ کی فیڈ پہ الگورتھم ایسا ہے کہ وہ آتا ہے جو آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں. So you are reminded of what you like to see. اس میں نہ ان کا قصور ہے نہ یوٹیوب کا قصور ہے, قصور آپ کا ہے. You have already shown your preference. میری بات سمجھیے. تو ان لوگوں کو کچھ بات بنانے سے پہلے ان کی طرف دیکھیں کہ how they have made a complete empire from this. اور بیٹا جی میاں والی ایک چھوٹا سا ابھی بھی ایک بہت ہی انڈر ڈیولپڈ سٹی ہے. بالکل. اور چلیے تو میاں والی ہے, ٹھیک ہے جی. چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبے, عیسیٰ خیل, موسیٰ خیل, آپ مجھے بتائیے یہ تو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے ہیں. اور یہاں سے لڑکے اٹھ کے آئے ہیں اور کمال کر دی انہوں نے. I have great respect for them. آپ ذیشان روکھڑی سے ملے ہیں خود پرسنلی؟ ایسا ویسا. Really؟ ہاں, تیرا کی خیال ہے صرف تیرے شوز ہے چاندر. کیسے لگے پھر آپ کو؟ I had liked him before I met him and I became much more fond of him after I met him. And what was the reason? The reason is he completely disarms you with his charm, his good manners, his way of speaking and his absolute lack of any pride in him. وہ کوئی اپنی توپ بات نہیں کرتے, وہ جھوٹی قسم کی انکساری بھی نہیں دکھاتے. وہ کہتے ہیں ہاں دیا اللہ نے بہت. جو شخص واقعی پھلدار ہو وہ بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ دیکھیے بہت سی خوبیاں ہیں تو پروردگار نے ان پہ کرم کیا ہے. اور پھر دیکھیے ہی از پراؤڈ آف دا لیگیسی آف ہز فادر. ہی از ویری پروٹیکٹیو ٹورڈز ہز مدر. اور ایک مرد میں آپ کو کیا چاہیے؟ اور مجھے یقین ہے کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی بہت دبک کے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. انفیکٹ میرے جب بھی پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں یا جب بھی تو ہمارا یہ سوال ہوتا ہی ہے کہ اتنی ایکٹریسز, ماڈلس کے ساتھ, انفلوئنسرز کے ساتھ آپ نے کام کیا تو فیوریٹ کون ہے؟ تو بڑا وہ بڑا سمجھداری سے وہ جواب دیتے ہیں, بڑا بیلنس کر کے. بیلنس کے علاوہ ایک بات آپ کو بتاؤں, جب آپ کسی مرد سے عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کے اندر کا جانور اس کے چہرے میں آ جاتا ہے. آپ جب کبھی پوچھتے ہیں ذیشان خان روکڑی سے کہ تم اپنی کو سٹارز جو تمہاری ویڈیوز میں آتی ہیں اس کی آنکھ میں کبھی آپ نے بے حیائی یا لچر پن کی ایک چمک بھی دیکھی؟ یہ بڑی بات ہے بیٹا. It is very few people that I know
جو کہ اپنے اندر کے جانور کو یوں ٹیم کر کے رکھ سکتے ہیں اور he doesn't feel proud کہ نہیں وہ بھی مجھ پہ مرتی ہیں، وہ بھی مجھ پہ مرتی ہیں، وہ بھی مجھ پہ مرتی ہیں. ہاں بالکل بالکل، بہت اچھے سے بات کرتے ہیں. انفیکٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس تو نمبر تک نہیں ہوتے ان کے، میرے اور I'm sure نہیں ہوتے. They are such busy people. دیکھیے میں آپ کو آپ نے رشما کے بارے میں کچھ کہا تھا، میں ان کی پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہی تھی کہ بیٹا there are certain people جن کے ذکر سے میں نہ اپنے منہ کا ذائقہ خراب کرنا چاہتا ہوں نہ آپ کے پروگرام کا کوئی بالکل. اور اچھا آزادی فیسٹ آ رہا ہے آج کل، آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ اس کو آزادی بھی آ رہی ہے تو بیٹا بس میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس آزادی فیسٹ پہ قوم حقیقی آزادی کے لیے دعا کرے، اور اللہ کرے جب 25 کروڑ ہاتھ اٹھ جائیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ حقیقی آزادی بھی مل جائے گی. مل جائے گی. ریحان طارق صاحب کی پوڈ کاسٹ میں ابھی تک آپ نہیں گئے، کیوں؟ اچھا بیٹا اس لیے کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بلایا تھا، میں سچ آپ کو بولوں بالکل سچی بات ہے. اینڈ دین وی میٹ فار ڈنر وچ وی نیور ہیڈ، بیکاز میں بالکل لالچی آدمی نہیں کہ مجھے کھانا کھلائیں تو یہ وہ، بٹ آئی وینٹ آل دا وے ٹو میٹ ہیم ایٹ اے پلیس دیٹ ہی ہیڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو میٹ می اینڈ ہی از ایکسٹریملی ویل مینرڈ. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو 15 منٹ کی ملاقات کے بعد یہ احساس ہو گیا کہ نہیں، ڈاکٹر عمر عادل نے نہ جین بلانے نے، نہ اے دم کردہ ہے، نہ اے لوہا پاڑدہ ہے، تو مزہ نہیں آ رہا. میری باتیں اب اتنی مزے کی رہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے اسکینڈل، ہمیں چاہیے جوس، ہمیں چاہیے میٹ. میرا اب دل نہیں کرتا یہ باتیں کرنے کو باہر طور. تو پھر انہوں نے بات گول کر دی. پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے پھر گاڑی بھیجی ایک دفعہ کہ آپ آئیں. بالکل وہ گاڑی کا شیشہ جو تھا وہ رسی سے بندھا ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ دا ڈرائیور واز ایکچولی آن سم تھنگ وچ واز میکنگ ہم ہائی. تو میں ان کو کہا، میں کہ برا نہ مانیے، مجھے آپ کہہ دیتے، میرے پاس اپنی گاڑیوں کی کمی نہیں، میں آ جاتا. بٹ اٹ واز ناٹ ٹو بی، اٹ واز ناٹ ٹو بی، کیونکہ اب فیوچر میں جب ہم مل کے بات کریں گے کہ ہاں جی اوتھے کی ہویا تو اوتھے کی ہندا سی، پھر زیادہ مزہ آئے گا. اس سے پہلے پتہ ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید میں افسانہ گھڑ رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیا اب تک اس ملک میں 21ویں صدی میں ایسے عقوبت خانے ہیں کہ جہاں ایک وقت میں 8 فٹ بائی 10 فٹ کے کمرے کے اندر 27 لڑکوں کو رکھا جائے اور جہاں پنکھا نہ ہو، بلب نہ ہو، پانی نہ ہو؟ ہیں بی بی، دس از دا 21st سینچری ڈیموکریٹک اینڈ اے ورلڈ لیڈر پاکستان. بات پتہ ہے کیا ہے، ہمارا معاملہ محلے کے اس آدمی جیسا ہو گیا ہے جس کے گھر میں سارا دن بیوی لڑتی ہے، بچے آوارہ ہو گئے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ مقدمے بازی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، مگر گھر سے باہر نکلتے ہی محلے والے کہتے ہیں حاجی صاحب آ رہے ہیں، حاجی صاحب ذرا فیصلہ تو کروایا جو ساڈا آج کل بڑی اس کام میں لڑائی ہے، ذرا مقدمہ تو ساڈا حل کراؤ. بیٹا گھر مضبوط ہے نا تو پھر ہر چیز ہے. باہر کی عزت بس رہنے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. فیوریٹ یوٹیوبر، کانٹینٹ کریٹر کون ہے آپ کے؟ اچھا دیر آر مینی پیپل. اچھا مجھے ایک خاتون ہیں جو بہت اچھی لگتی ہیں، ان کا نام ہے تمکنت، ڈاکٹر تمکنت منصور. اچھا تمکنت از آئی تھنک انٹیلیجنٹ. شی ایکچولی ہیز ہر fingers on the pulse of the people of this country. اچھا مگر تمکنت کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں مجھے کسی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے وہاں میرے درمیان اور میرے محبت کرنے والوں کے درمیان بہت سارے لوگ نفاق پھیلانے والے ہو جاتے ہیں. مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر تمکنت اب مجھے فون نہیں کرتی تو اپنا نقصان کرتی ہیں اور اپنا نقصان کرنے کا ان کو پورا حق حاصل ہے. Then there are very small people. For example ایک بچہ ہے اس کا نام ہے عمیر، عمیر کریٹس کے نام سے. ہی اپیئرز لائک اے ویری سمپل بوائے جو اپنے آپ کو خود ہی ڈنگر کہتا ہے، بٹ لک ایٹ ہز سینس آف ہیومر، وہ بڑی مزے کی ہے. اچھا بیٹا مجھے پتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے سب کچھ، یہ وہ جنریشن ہے جو ٹیلی ویژن پروڈیوسر، ایم ڈی، منسٹری آف ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے چنگل سے آزاد ہو گئی ہیں. ہمارے زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا، وہ ابھی تک اپنے اس زوم میں ہے اور کردے کین ہے. 1.5 گھنٹے کا سویرے پروگرام تو 1.5 گھنٹے کا ویکینڈ تے پروگرام، یہ رہ گیا ہے پی ٹی وی. اور مان دیکھیے کتنا زیادہ چھوڑیے. اب کسی کو پی ٹی وی کی یا اس طرح کے چینلز کی ضرورت نہیں ہے. ہر بچہ اپنا چینل بنا کے انتہائی کامیاب ہو سکتا ہے. اور ہنا کے لیے میں مشورہ دے کے جاؤں گا، بہت دیر آپ نے چینلز کے لیے کام کر لی ہے، ٹرائی میکنگ یور اون چینل. آج میں آپ کو بات بتاؤں، اس قدر حلال پیسہ ہے ڈیجیٹل میڈیا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں. What should I do؟ میں ڈیجیٹل پہ کیا کروں؟ کیا کوئی شو کروں؟ کیا کروں؟ ایبسلیوٹلی آپ کو اپنا شو کرنا چاہیے. اینڈ یو کین ڈو اٹ پیرلل ود دس. ہنا جب اپنا چینل ہوتا ہے تو تنخواہ نہیں آتی،
پھر ہر روز پتہ چلتا ہے آج این ویوز کیلکولیٹ دیم انٹو ڈالرز این ڈالرز اور جب مہینے تے اینڈ تے ڈالرز آندے نے بندہ کہندا ہے پھر آپ میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہوں گا. میں نے اب یہ میری بات کب سنی ہے, میں آپ کو بالکل ایک بات کلیئرلی آپ بتا کے جا رہا ہوں. میں آئی وڈ بی اسٹارٹنگ اے شو ویری سون کمپلیٹلی آن دا سوشل میڈیا, ٹھیک ہے جی, وچ از گوئنگ ٹو بی دا ریپلیسمنٹ آف مینی شوز اینڈ از گوئنگ ٹو بی ون اپ آن مینی ادر کامیڈی پروگرامس. وی نیڈ ٹو ہیو پولیٹیکل اینڈ سوشل سیٹائر جو صرف ممکن ہے اس وقت سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل چینلز پہ. اور بہت سارے لوگ بیکار بیٹھے ہیں, وہ تمام لوگ جو کامیڈی میں کنگز تھے اور جنہوں نے کروڑ روپیہ کمایا آج بیکار بیٹھے ہوئے ہیں, باقی بیکار بیٹھے ہیں. مانگتے بھی تو اتنے زیادہ پیسے ہیں نا. آپ اسٹارٹ اپ کے لیے فار انسٹنس تو وہ تو مانگیں گے کہ جی اسی تے 2 ملین لیندے سا اگوں بڑا اچھا جواب ہے. اگوں ہنا کہے گی جنہاں کو لیندے سو جاؤ نا واپس انہاں دے کول, جنہاں نوں انہاں نے نال بغل وچ لے کے جانا سی انہوں لے گئے, تانوں پوچھیا کدی؟ تو دیکھیے اب ان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ دے ول ہیو ٹو ناؤ کمپلیٹلی شفٹ ٹورڈز دا سوشل میڈیا. اس میں آ کے کریں گے تو بہت کامیابی ہوگی. اور بیٹا اتنے کام ہو سکتے ہیں, آپ نے سیٹ اپ لگوایا ہوا ہے نا. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, میرا خرچہ میرے ویلاگ پہ شاید 500-600 روپے سے زیادہ نہیں آتا پورے مہینے میں. اس کی وجہ ہے کہ اپنا یہ فون پکڑا, اس کو ایک اسٹینڈ پہ رکھا, آن کر دیا, اور مینو کو ایڈا سونا نہیں لگ رہا ہوں کہ میں لائٹاں لوا لواں. نہیں تو وہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ وہ آپ اپنے فون سے بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز؟ بالکل فون سے بنا رہا ہوتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ گھر میں جہاں بیٹھا ہوتا ہوں اور کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا, ایسٹیٹکلی پلیزنگ بیک ڈراپ ہوتا ہے. میں جب دیکھ رہی بیٹا جی ہوں اچھا دیکھیے میری بڑے اچھے ہیں آپ کے. کچھ لوگوں کو بیک گراؤنڈ پکڑتا ہے نا, کچھ لوگوں کو فور گراؤنڈ پکڑتا ہے. ایک گل ہے تو باہر تو دونوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے, یہ بات ہے. تو ہے نا, میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوری ہو از ناؤ ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ وڈ لرن کہ ہم خود انڈیپینڈنٹ ہو کے کتنا کر سکتے ہیں. اور یہ خوف کی فضا بھی ختم ہو جائے گی. دوسری بات ہے ہم سب گالیاں نہیں دیتے. کب ختم ہوگی ڈاکٹر صاحب خوف کی فضا؟ یہ تو مجھے لگتا ہے ایسے ہی رہے گا. آپ بولنے سے پہلے سوچیں گے, آپ ایڈیٹرز کے ترلے کریں گے کہ یہ بات اس نے بول دی, پلیز کاٹ دو کیونکہ مجھے نہ پکڑ کے لے جائیں. اچھا اس میں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم پروگرام کریں گے نا تو ہم پالیسی پہلے ہی ڈٹرمن کر لیں گے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے. دوسری بات ہے دا چینج از ان دا ایئر. یہ میری خوشخبری سمجھ لیجئے یا میری خوش گمانی سمجھ لیجئے, لیکن دیکھیے خوش گمانی اور خوش فہمی کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے. تو مجھے خوش فہم رہنے دیجئے نا اس معاملے میں, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر کرے گا. میں حیران ہوں دا کائنڈ آف پیپل اینڈ دا ٹیلنٹ دے آر یوزنگ. ہمارے یہاں بہت ساری ہاؤس وائفس ہیں جو روز ہانڈی پکاتی ہیں تو اس کی ایک ٹک ٹاک لگا دیتی ہیں اور ہزاروں نہیں ملینز آف ویوز. کیونکہ دیکھیں نا جی, جی میں آج برسات کے موسم میں کڑی پکوڑے بناواں تے تل دے ہوئے گرم گرم پکوڑے تے شوں کر کے پکدی کڑی دیتے تے اسے کیوج پھر تڑکا لا کے گنڈیاں دا تے پودینے دا تے سبز مرچ تے ثابت سرخ مرچ تے زیرے تے رائی تے تلاں دا تے اتوں لس لس کردا گرم مسالہ تے چاٹ مسالہ. دساں ہے نا منہ چ پانی آئے کہ نہیں آئے؟ بس یہی پانی تے پھر وگدا ہے ہر پاسے. تسی دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے ایوری بڈی ہیز دا ٹیلنٹ, دے جسٹ نیڈ ٹو یوٹیلائز اٹ. بجائے بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دیں آپ اور ہیٹرز کے گروپ میں آ جائیں, کریٹرز کے گروپ میں. لیکن آپ کے میں نے ابھی کامنٹس پڑھے تھے, آپ عبدالحی کی پوڈ کاسٹ میں گئے تھے, بڑے اچھے کامنٹس تھے ڈاکٹر صاحب. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنے سچے اور کھرے انسان ہیں, ہی از ویری بلنٹ, اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی اتنا سچ بولنے والا انسان ہے. ایک بات میں آپ بتاؤں آپ کو, ایک تو پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ خود کا کیا کیلیبر ہے. اب عبدالحی کو میں پہلے بھی جانتا تھا تھوڑا سا, اور میں نے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا, میں نے کہا یاد ہے جب تم وہاں پہ آئے تھے مجھے سے کپڑے بھی یاد تھے, میں کبھی نہیں بھولتا کوئی چیز. بلیک کلر کی پولو ہبس تک آپ کو یاد تھا. اور میں نے جو جملہ اس نے میرا کاٹ دیا عبدالحی, میں یہاں بتا دوں, میں نے کہا جب تم اس بلیک کلر کی پولو میں بیٹھ کے اس ایڈیشنل ڈائریکٹر کا انٹرویو کر رہے تھے تو مجھے پتہ کیا لگ رہا تھا, جیسے ایک بھکھا بٹیرا وہ ہاتھ چ پیا ہے دانا دودھ کر کے کھا رہا ہے. یہ بات اس نے کاٹ دی تھی, لیکن ہی از اے ویری ڈیسنٹ بوائے اینڈ آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب ایز ویل. یہ بات ہے. آپ ایک اور خاتون ہیں جن کا بھی میں نے کچھ دن پہلے پوڈ کاسٹ کیا, اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے میری ایک دوست نے کہا تھا, روبی ملک. نا جسٹ لک ایٹ روبی ملک, کتنی وہ ایک اچھی عورت ہے. میں آپ کو صاحب بتاؤں, مطلب آئی وینٹ ٹو ہر آفٹر لسننگ ٹو واٹ پیپل ہیڈ ٹو سے اباؤٹ ہر. ایک تو کبھی کسی کے بارے میں کوئی اوپینین نہ قائم کریں. روبی ہیز بیکم اے فرینڈ آف مائن. بھائی دیکھیے میں ان کے اندر برائی کیا تلاش کروں,
शी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ लिविंग फॉर हर सेल्फ, बड़ी मेहनत से। और रूबी को लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि रूबी अपने तमाम तर जिस्म के साथ कितनी मेहनत कर रही है। गर्मियों में जाना, पॉडकास्ट करना, लोगों के घरों में जाना, ये आसान काम नहीं है। रूबी देख ले, मैं तेरी इतने भी तारीफ की थी कि तू हर जगह भी कभी किया करे ना किसी पॉडकास्ट में। मैं बिल्कुल करूंगा, इसलिए कि मैं समझता हूं कि तारीफ करने से आपके अपने दिल का बोझ हल्का होता है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप अपना वो कर्ज चुका देते हैं जो दिल पे लिए फिर रहे हैं। और जब किसी की बुराई करते हैं तो यकीन कीजिए, बेजा बुराई, आप अपने दिल के ऊपर काला कड़ता हुआ तेल डाल देते हैं जो जला देता है सब कुछ वहाँ पे। और मैं कई दफ़ा आपको बताऊं, सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग नंगे होकर सामने आ गए हैं। देयर आर विमेन जिनके मैं जब कमेंट्स सुनता हूँ तो वो कहती डॉक्टर हमारा दिल बाजारी औरतों के साथ बैठता उठता है। दे आर टॉकिंग अबाउट आर टॉप एक्ट्रेसेस, और वो खुद अदाकाराएँ हैं। आप छोड़ दीजिए ये बातें, सोशल मीडिया ने जैसा सब कुछ खोल के रख दिया है। हर एक का पॉलिटिकल एक्यूमेन, हर एक का इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन सामने आ गया है। और है ना, ये एक बहुत बड़ा एहसान है इस वक्त सोशल मीडिया का, एक्सपोज कर दिया। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, फिजा अली साहिबा के साथ भी आपका पॉडकास्ट हुआ। जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और फिजा इज सच अ डियर एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। दूसरी बात है, मुझे फिजा से उसी तरह मोहब्बत है जैसा मुझे तुमसे मोहब्बत है। ब्राइट गर्ल्स हु मेड अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स। फिजा और मैं मतलब 30 साल पहले भी आते थे एक साथ, वी वर को होस्ट्स एंड आई हैव गॉट फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम। और फिजा का जो मैं दिल से उसको दुआ दे के आया था ना, यकीन कीजिए, ये सब वाक़यात से मैं कहा अल्लाह करे फिजा तेन कदरदान मिल जाए। अच्छा, पहले बुलाती थी मुझे तो हर बार कहती थी मैं जैसे डॉक्टर साहब लंदन से हुआ हूँ ना। मैं क्या फिजा महीने तीसरी बारी जा रही है, दिस इज कॉल ऑफ लव। मैं क्या, मैं एडा अमीर आदमी है, मेरिया भी चाहन वाली 32 औरतां रहिंदियां ने इंग्लैंड, मैंने तो कोई टिकटा नहीं भेजता हर हफ्ते। तो आपको पता चल जाता है। हाँ। अच्छा, मोहब्बत का एक अजीब आलम है। मोहब्बत आंखों से छलकती है, लफ्ज़ों में महकती है, बिल्कुल चेहरे पे दमकती है। जब मैं आपके एक प्रोग्राम में आया था तब अभी मामला चल रहा था, अभी शादी नहीं हुई थी। मैं उसे लेके आ गया था, मैं क्या देख लूँ बिल्कुल और की देख लें। और वाकई अगर तो ये आप क्या कहेंगे मेरी मैरिड लाइफ के बारे में? चलिए प्रेडिक्शन ले लेते हैं। अच्छा, प्रेडिक्शन पहले मैं फिजा की बात मुकम्मल कर लूँ। फिजा के लिए मैंने ये चाहा था कि उसका मियाँ कदरदान हो, और मैंने ये कहा था कि अल्लाह करे कि फिजा का हाथ पकड़ के बिठा ले कि बहुत देर तक तुमने कर लिया टीवी, अब मैं तुम्हारा कफील हूँ, लंदन में रहते हैं, तुम मेरे पास रहो, ये लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज नहीं चल सकती, एंजॉय लाइफ हियर। और वही उसके साथ हुआ जो बेहतरीन अंजाम है शादी के बाद एक लड़की का। मेरे दिल से यही दुआ हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा हैं रीमा के लिए निकलती थी। रीमा जैसी भी खातून ढूंढे से नहीं मिलेगी आपको। जो स्टारडम रीमा ने देखा है वो कोई और क्या देखेगा। मगर देखिए, जिस दिन शी टाइड द नॉट, शी सेवर्ड एवरी अदर नॉट। मियाँ के साथ बच्चे पैदा किए, उनकी तालीम और तरबियत पे, अपनी सास के ख्याल करने पे, अपना घर सजा के रखने पे। और जो वर्जीनिया का पाकिस्तानी डायस्पोरा है लिविंग इन अमेरिका, उसमें सबसे पॉपुलर इस वक्त गेस्ट कौन है? रीमा। बिकॉज उसके आने से उनकी महफिल सज जाती है, उनकी तस्वीरें सज जाती हैं। वरना मेरे वर्गे डॉक्टर की तो नहीं, बेगमा की वैसे खैर एनीवे, तो रीमा है। अच्छा, तो यही अब आपके लिए मैं सिर्फ एक बात चाहूँगा ये, एक तो मैं आपको जो दुआ दे के जाऊँगा वो यही है, नेक और साले औलाद की। इट इज़ ओनली चिल्ड्रन हु एक्चुअली सीमेंट अ मैरिज, ये याद रखिएगा मेरी बात। और दूसरी बात ये है कि यू हैव टू फाइंड अ न्यू फ्रंटियर। आप ये भी देखिएगा, फिज़ा भी बहुत जल्द, इंग्लैंड में चैनल्स की कमी नहीं है, आप फिज़ा को देखेंगे फ्रॉम लोकल चैनल, तो इसलिए अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कत्तन ये नहीं कहता कि शादी के बाद औरत हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ बैलेंसिंग एक्ट पे आ जाए, घर और बाहर दोनों को, और यही मैं आपके लिए चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इतनी पॉडकास्ट, इतने इंटरव्यूज़ में गए, कहीं जाके ये रिग्रेट हुआ कि यार यहाँ ये वो कैलिबर उस तरह से नहीं था होस्ट का, या जिस तरह से मुझे पोर्ट्रे किया गया वो अच्छा नहीं पोर्ट्रे? कभी रिग्रेट होता है? कभी कोई रिग्रेट नहीं होता मुझे, बिकॉज़ आप जाने से पहले मुझे लगता है अपनी रिसर्च करके जाते हैं। दूसरी बात है, मैं हमेशा बड़ा पॉजिटिवली जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने मुझे बुलाया है वो मेरा मेज़बान बन रहा है, सो आई शुड हैव द मैनर्स ऑफ बीइंग अ गुड गेस्ट।
پھر کیسے ڈھونڈیں کہ یہ کیلیبر ہو اور وہ کیلیبر ہو. ہر بندہ جو کام کر رہا ہے ان کو کئی لوگوں کو صرف سپورٹ کرنے کے لیے جائیں, اس لیے کہ وہ شاید کل کل آپ کو بہت آگے چلے جائیں, اور اس وقت آپ کی سپورٹ ان کے لیے بڑی معنی خیز ہو. جب ہم نئے آئے تھے ہنا, یہ جو پروگرام آپ آج کل کر رہی ہیں نا, ایگزیکٹلی 32 ایئرز بیک میں یہ پروگرام سب کر چکا ہوں. یہ جو 1-on-1 ان کے نام تک مجھے یاد ہیں. اس میں ایک نام تھا اکثر شب تنہائی میں, اور ایک پروگرام کا تو نام ہی 1-on-1 تھا. اچھا, اور اب میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں سے تب شناسائی ہوئی وہ آج تک قائم ہے. اور برا نہ مانیے, میں نے اپنے وقت سے بہت پہلے کے پروگرام بھی کیے ہیں. آج آپ نے ہر پروگرام میں ایک بڑا فیوریٹ ایکٹ ہے جو خواجہ سرا کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. آپ کے ہاں خود آپ نے ایک صاحب کو بار بار خواجہ سرا بنا کے پیش کیا. میں نے بیگم نوازش علی آج سے 27 سال پہلے کریٹ کیا تھا, لکھا تھا اور اس کو بنایا تھا. مجھے بتائیے 27 سال پہلے آپ فیمیل امپرسنیشن, وہ خواجہ سرا نہیں تھا. بیگم نوازش علی واز اے ہائی اینڈ, ہائی سوسائٹی بیگم, جو دنیا جہان کو جانتی تھی, جن کے سب لوگوں کے ساتھ فرسٹ نیم ٹرمز تھے. مجھے بتائیے اس کے بعد کوئی اور خاتون وہ بن سکی, کوئی اور مرد وہ بن سکا؟ اس میں علی سلیم اور ندیم بیگ کا بھی بہت ہاتھ ہے, جو وہ پلے کر رہے تھے اور جو ڈائریکٹ کر رہے تھے. لیکن ہم نے وقت سے بہت پہلے بھی بہت کام کیے ہیں, اور آج پھر وہ وقت ہے کہ وقت سے پہلے ڈاکٹر عمر عادل اپنے چند فیوریٹ لوگوں کے ساتھ مل کے سوشل میڈیا پہ ایک ایسی چیز شروع کرے کہ لوگ کہیں یار انہوں نے 2026 سے شروع کیتا سی, اسی 2040 پہ سوچ رہے ہیں. اور دیکھیے اس میں یقین کیجیے کہ کنٹینٹ ایسا رکھیں گے کہ جو لوگوں کو ایک خاص طریقے سے ایجوکیٹ کرے. اب بیٹا مجھے میڈیکل ایجوکیشن میں 42 سال ہو گئے ہیں. میں نے صرف ایک بات سیکھی ہے, ایجوکیشن کو شوگر کوٹ کر کے کھلانا پڑتا ہے. جب تک شوگر کوٹنگ نہ ہو آپ نوالا اندر لیتے ہی نہیں, نوالا اندر نہیں جائے گا تو اس میں سے غذائیت کیا اٹھے گی, یہ بات ہے. اور پازیٹیوٹی بڑی اعلیٰ چیز ہے. دس سوسائٹی ناؤ نیڈز اے نیو ڈائریکشن. دس گورنمنٹ آلسو نیڈز اے نیو ڈائریکشن. جتنی جلدی سیکھیں گے اتنی جلدی پاپولیرٹی حاصل ہوگی. بالکل میں آپ کو یہ بتاؤں, ورنہ ہر چیز بیک فائر کرے گی. آئی سم ٹائمز فیل ویری سوری فار آر سی ایم. وہ اگر اچھی نیت سے بھی کوئی بات کریں تو میمز بن جاتی ہیں, الٹی پڑ جاتی ہے بات. بس ذرا بہتر میڈیا مینجمنٹ چاہیے, یہ بات سمجھیے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جاتے جاتے میسج کیا دیں گے دیکھنے والوں کو, پیار کرنے والوں کو, اور ایسے لوگ جو بس دیکھ کے صرف سڑ ہی رہے ہوتے ہیں, اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اینو ویکھو, بس باتیں بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی میسج دیں. ایک ہی چھوٹا سا میسج ہے خواتین و حضرات, جب سے سوشل میڈیا آیا ہے آپ دو چیزوں میں بٹ گئے ہیں. آپ یا ہیٹرز ہیں یا کریٹرز ہیں. آپ کی چوائس ہے, آپ ہیٹر رہنا چاہتے ہیں یا کریٹر بننا چاہتے ہیں. میک یور چوائس اینڈ میک دا موسٹ آف اٹ. ساری بات یہ. واہ واہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ آل دی ویری بیسٹ فار یور نیو پروجیکٹ. ہم بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ بہت سکسیسفل ہو انشاءاللہ تعالیٰ ہے نا. بالکل, اور لوگ آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, آپ ہر وقت چھائے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں. یہ تو تم کہہ رہی ہو نا, چھوڑو مجھے دیکھ دیکھ کے تو لوگوں کا وہ ذیشان کی جہاں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں نا, شاید وہ میرا وہ انسٹا کو بھی پتہ چل گیا ہے, ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, وہاں آپ کی بھی ریلز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. تو ہم تو بھئی آپ کو دیکھنا ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے, اور خوشی اس بات کی ہے جو ایک میں خوبی تمہاری بتاؤں, انسان اپنے وطن کو بھول جاتا ہے. وطن ایک تو ہمارا پاکستان ہے, وہ علاقے ہیں, وہ قصبے ہیں, وہ گاؤں ہیں. آئی تھنک ان یور اون وے, دا وے یو ہیو سپورٹڈ دیز بوائز فرام میاں والی, یہ ایک حق ہے ان کا. کاش کہ مجھے اس سرائکی آتی ہوتی. میں اس کو سنتا ہوں, سمجھتا ہوں, گاتا ہوں, مگر بیٹا ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے. اور میں سرائکی کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, بڑی دھوکے باز زبان ہے. میرے نال بول کے گیا تو میں نے لگتا ہے پیا جی میرے نال اظہار محبت کر رہا ہے, تو اس بعد ہنا نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب کنیاں تانوں گلاں کر گیا. مطلب اتنی میٹھی زبان ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اظہار عشق ہی ہو رہا ہے اس میں سارا. بالکل. اور بات یہ ہے کہ اپنے علاقے کے فنکاروں کو سپورٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے وہ آپ کے ہر پروگرام میں آتے بھی ہیں, بیکاز آف دا میاں والی کنیکشن اینڈ بیکاز آف دا سرائکی سپورٹ. دیکھیں اب بہت دقیق قسم کی اردو بولنے والے جو رات گئے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو بلائیں گے تو وہ تو
ڈر جائیں گے نا, وہ کہیں گے اے آدن کی کام دے. تو اینی وے آئی تھنک ٹو فیسیلیٹیٹ ٹیلنٹ فرام یور اون ایریا از سچ اے گریٹ سروس. کسی کو انتہا نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین اللہ حافظ.